بعض اوقات انسان ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے جس سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا اور وہ خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے۔ اس وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور ایسے میں اگر کوئی سہارا میسر آ جائے تو اسے بھی ایسا سہارا ملا، مگر اس کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بند گلی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ ماہ جولائی کے آخری ایام تھے۔ ساون کا مہینہ اپنے چوبن پر تھا۔ ایک صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک افسوسناک خبر میری منتظر تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ ماسٹر خلیل کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو اپنے ساتھ لیا اور چائے بکوا پر پہنچ گیا۔ ماسٹر خلیل کا تعلق موضع سلطان آباد سے تھا۔ وہ گاؤں کے اکلوتے پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ موضع سلطان آباد میرے تھانے کے جنوب میں لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ کم و بیش 300 گھروں پر مشتمل ایک گنجان آباد گاؤں تھا۔ میں ٹانگے پر سوار ہو کر چند منٹ میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ ماسٹر خلیل کی لاش ظہوری باغ میں پڑی ہے۔ مذکورہ باغ گاؤں اور نہر کے درمیان کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ یہ خاصا وسیع و عریض باغ تھا جس میں آم، انار، جامن، امرود اور کینو کے درختوں کی بہتات تھی۔ یہ باغ چودھری سلطان نے اپنی بیوی ظہورہ بیگم کی خواہش پر لگایا تھا، اسی لیے ظہوری باغ کے نام سے مشہور تھا۔ ان دنوں چودھری سلطان کا پوتا اس گاؤں کا حاکم تھا جس کا نام چودھری نظام تھا۔ میں نے زمین پر اکڑو بیٹھ کر ماسٹر خلیل کی لاش کا بغور معائنہ کیا۔ وہ اوندھے منہ باغ کی گھاسدار زمین پر پڑا تھا۔ ماسٹر خلیل کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ وہ گھنگھریالے بالوں والا ایک صحت مند اور خوبرو مرد تھا۔ اس کا قد میانہ اور رنگ گندمی تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ ماسٹر خلیل کے سر پر لاٹھیوں کے بے درپے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتول کی کھوپڑی کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جس میں سے خارج ہونے والے خون نے ماسٹر خلیل کے چہرے اور لباس کو پوری طرح داغدار کر رکھا تھا۔ اس کے سر کے بالوں میں بھی خون جمع ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی لاش کے نزدیک گھاس کا کچھ حصہ بھی خون آلود تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ماسٹر خلیل کو دارے پانی سے رخصت ہوئے 2 سے 4 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا۔ باغ کی گھاسدار زمین خاصی گیلی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مقتول ماسٹر خلیل کا لباس بھی کئی جگہ سے خراب ہو چکا تھا۔ میں نے ماسٹر خلیل کی لاش کو سیدھا کرنے کے بعد جسم کے دیگر اعضاء کا تفصیلی جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کے ہاتھوں، بازوؤں اور کندھوں پر بھی لاٹھیوں کی ضربات کے واضح نشانات موجود تھے۔ یہی حال اس کی کمر کا بھی تھا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ حملہ آور ایک سے زیادہ تھے اور انہوں نے لاٹھیوں کے خوفناک وار کر کے ماسٹر خلیل کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ اس دوران میں ماسٹر خلیل نے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں وہ اپنی جان کو سلامتی تو نہ دے سکا، تاہم اس کے ہاتھ اور بازو بری طرح زخمی ہو گئے۔ حملہ آور جو کوئی بھی تھے وہ ماسٹر خلیل کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ نفرت و غصہ رکھتے تھے۔ یہ ایک سیدھی سادی انتقامی کارروائی تھی جس میں ماسٹر خلیل اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ موقع پر کم و بیش 2 درجن افراد موجود تھے جن میں مرد و زن اور بچے بھی شامل تھے۔ ان سب کا تعلق موضع سلطان آباد ہی سے تھا۔ لاش کا میں تفصیلی معائنہ کر چکا تھا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے چائے بکوا کا بھی تنقیدی جائزہ لے ڈالا اور اس کوشش میں ایک کام کی چیز میرے خطے لگ گئی۔ وہ پیتل کی بنی ہوئی ایک شام تھی۔ ایسی شامیں عموماً لاٹھیوں کے سروں پر چڑھائی جاتی ہیں تاکہ ان کی مضبوطی میں اضافہ ہو۔ شام ایک طرح کا دھاتی خول سمجھ لیں۔ زیادہ تر یہ خول پیتل کے پترے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس عمر میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ ماسٹر خلیل کی لاش کے نزدیک سے ملنے والی وہ شام حملہ آوروں کی کسی لاٹھی ہی سے نکل کر وہاں گری ہوگی۔
چائے وقوع کے جائزے میں کانسٹیبل خاور بھی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو میں نے کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا کر کہا، خاور، تم ماسٹر خلیل کی لاش کو ڈسٹرکٹ اسپتال لے جاؤ تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو سکے۔ ملک صاحب، لاش کو اسی ٹانگے میں لے کر جانا ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں اپنی واپسی کا بندوبست خود کر لوں گا۔ اور ہاں، لمحاتی توقف کر کے میں نے کہا، تم ضلعی اسپتال جاتے ہوئے راستے میں تھانے کو ضرور ٹچ کر لینا۔ مجھے جائے وقوع پر فیض علی کی ضرورت ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ فیض علی کا تعلق محکمہ پولیس سے باقاعدہ طور پر نہیں تھا، مطلب یہ کہ وہ محکمے میں ملازم نہیں تھا۔ فیض علی بنیادی طور پر ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار کھوجی تھا۔ میں نے بعض کیسوں میں فیض علی کو حیرت انگیز اور ناقابل یقین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ کانسٹیبل خاور نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ ماسٹر خلیل کی زخموں سے چور لاش کو ٹانگے پر لدوا کر وہاں سے روانہ کرنے کے بعد میں چائے واردات پر موجود افراد کی جانب متوجہ ہوا تو ایک ادھیڑ عمر عورت میرے نزدیک آ گئی۔ اس نے گلوگیر آواز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام فردوس بی بی ہے اور میں خلیل کی ماں ہوں۔ پتہ نہیں کس ظالم نے میرے بیٹے کو دشمنی کا نشانہ بنایا ہے۔ فردوس بی بی کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ بھاری بدن کی مالک ایک پستہ قامت عورت تھی۔ اس وقت فردوس بی بی کی حالت خاصی غیر ہو رہی تھی۔ بیٹے کی موت کے غم نے اسے بری طرح سے نڈھال کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر نرم لہجے میں کہا، فردوس بی بی، تمہارے سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ جس شخص نے بھی ماسٹر خلیل کی جان لی ہے وہ بدبخت ظالم بھی ہے اور تمہارے بیٹے کا دشمن بھی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ خلیل کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ وہ تو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ یہ کس موذی کا کام ہے۔ فردوس بی بی، جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی تہ میں پہنچوں گا۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، میں تمہارے بیٹے کے قاتلوں کو بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ قاتلوں کو؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا مطلب ہے کہ خلیل کی موت میں ایک سے زیادہ لوگوں کا ہاتھ ہے؟ میرا تجربہ مجھے یہی بتا رہا ہے کہ خلیل کی موت کے ذمہ دار ایک سے زیادہ افراد تھے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، انہوں نے اتنا اچانک اور تیز رفتار حملہ کیا تھا کہ ماسٹر صاحب جیسے صحت مند اور توانا شخص کو سنبھلنے یا فرار ہونے کا بالکل موقع نہیں مل سکا۔ باقی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ اسے اچانک چکر آ گیا تھا۔ فردوس بی بی کی حالت پر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے رکوع کے بل جھک کر ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا، فردوس بی بی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جس ماں کے اکلوتے جوان بیٹے کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس کی طبیعت ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ گھائل لہجے میں بولی، خلیل میرا واحد سہارا تھا۔ جمیل کی موت کے بعد خلیل نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں بیوہ اور وہ بن باپ کا ہو گیا ہے۔ اس نے خود کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سنبھال رکھا تھا۔ میرا خلیل بہت عظیم بیٹا تھا تھانے دار صاحب۔ یہ پورا سلطان آباد اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ کوئی شخص خلیل سے دشمنی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ تمہاری بیٹی کی جان کے ہتھیارے اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، بہرحال تم اپنے گھر جا کر آرام کرو، میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تمہارے پاس آؤں گا اور باقی کی باتیں ادھر بیٹھ کر ہی کریں گے۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے؟ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آپ کو میرے تعاون کی ضرورت پڑے گی، میں بھلا آپ کی کس طرح مدد کر سکتی ہوں؟ یہ سب میں تمہیں گھر آ کر بتاؤں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر میں نے وہاں موجود عورتوں میں سے 2 کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ وہ فردوس بی بی کو بازو سے پکڑ کر اس کے گھر پہنچا دیں۔ جب میں
جائے وقوع پر پہنچا تھا تو میں نے وہاں جمع افراد کو ماسٹر خلیل کی لاش سے دور ہٹا دیا تھا۔ وہ لوگ جائے واردات سے 15-20 گز کے فاصلے پر چلے گئے تھے۔ میں نے گواہوں کے بیان کا آغاز اس شخص سے کیا جس نے سب سے پہلے ماسٹر خلیل کی لاش کو دیکھا تھا۔ اس بندے کا نام دین محمد عرف دینو بابا تھا۔ دینو کی عمر 50 اور 55 کے درمیان ہوگی۔ وہ پکے رنگ کا مالک، ایک سخت جان شخص دکھائی دیتا تھا۔ جفاکشی اس کے وجود میں رچی بسی نظر آتی تھی۔ دینو بابا پیشے کے اعتبار سے ایک مچھیرا تھا اور میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، آپ کو پتہ ہے آج کل برسات کا موسم چل رہا ہے اور نہر خوب بھر کر بہہ رہی ہے۔ مچھلیاں پکڑنا اور انہیں بیچنا میرا روزگار ہے۔ میں اسی روزی روٹی کے لیے نہر کی طرف بھی جاتا ہوں۔ میں روزانہ رات کو نہر کے پل کے نزدیک ایک مخصوص مقام پر اپنا جال ڈال دیتا ہوں۔ اس جگہ پر پانی کٹ کر آگے بڑھتا ہے، جس کے سبب پانی کی رفتار کافی حد تک سست ہو جاتی ہے، جو ماہی گیری کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں میرے جال میں اچھی خاصی مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ میں صبح دوبارہ نہر پر جاتا ہوں اور اپنا جال سمیٹ کر ساری مچھلیاں حاصل کر لیتا ہوں۔ آج صبح جب میں نہر کی طرف سے گاؤں کی جانب آ رہا تھا تو باغ کے اندر مجھے ماسٹر خلیل اوندے منہ زمین پر پڑا ملا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ مجھے اچھا خاصا زخمی نظر آیا۔ بس اس کے بعد ہی میں نے شور مچا کر لوگوں کو ماسٹر خلیل کی لاش کے بارے میں بتایا تھا۔ دینو بابا خاصا باتونی لگتا تھا۔ اپنے بیان میں اس نے ماہی گیری کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ مجھ تک پہنچایا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، دینو، جب تم مچھلیاں پکڑ کر نہر کی جانب سے لوٹے تو اس وقت کیا وجہ تھا؟ صحیح وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں سرکار، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ ہم لوگ جائے وقوع پر لگ بھگ 9:30 بجے پہنچے تھے اور تب تک اچھا خاصا دن نکل آیا تھا۔ تیز چمکدار دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ساون کا مہینہ تھا اور بارش کسی بھی وقت متوقع ہوتی ہے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ بارش شروع ہونے سے پہلے کھوجی فیض علی وہاں پہنچ جائے۔ کیا تم روزانہ اسی راستے سے نہر کی طرف جاتے اور واپس آتے ہو؟ میں نے جائے وقوع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دینو بابا سے پوچھا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، گاؤں سے نہر تک جانے کا یہی سب سے مختصر راستہ ہے جو کہ ظہوری باغ کے اندر سے گزرتا ہے۔ تم نے ماسٹر خلیل کو یہاں زمین پر پڑے دیکھا تو تم نے چیخ چلا کر لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ میں نے دینو بابا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہیں دور سے دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ماسٹر خلیل کو کسی نے جان سے مار دیا ہے؟ نہیں جی، دور سے تو بس یہی نظر آیا تھا کہ کوئی بندہ باغ میں الٹا لیٹا ہوا ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس وقت تو میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ماسٹر خلیل ہوگا۔ جب میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ماسٹر خلیل ہے اور بری طرح زخمی بھی ہے۔ ماسٹر جی کی حالت دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی میں نے گھبرا کر بلند آواز میں لوگوں کی اس جانب توجہ کرائی۔ آس پاس کے کھیتوں میں جو لوگ کام کر رہے تھے وہ میری پکار پر دوڑے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد پوری سلطان آباد کو خبر ہو گئی کہ کسی نے ماسٹر خلیل کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں سوال کیا، دینو چاچا، مجھے بتاؤ، آج صبح تم کتنے بجے نہر کی طرف گئے تھے؟ اس وقت ہلکا ہلکا اجالا ہو رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً 5 سے 5:30 کا وقت ہوگا۔ میرا خیال ہے تقریباً 5 سے 5:30 بجے کا وقت ہوگا۔ وہ موسم گرما کے عروج کے دن تھے۔ جولائی کے مہینے میں طلوع آفتاب کا وقت کم و بیش یہی تھا جو دینو بابا بتا رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا تم نہر کی طرف جاتے ہوئے بھی اسی راستے سے گزرے تھے؟ آہو جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جب تم اپنے گھر سے نکلے تو ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا
جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ جب نہر کی جانب جاتے ہوئے تم یہاں سے گزرے تو تمہیں ماسٹر خلیل کی لاش دکھائی کیوں نہیں دی تھی؟ تھانے دار صاحب، کمال کرتے ہیں آپ بھی، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اس وقت تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، میں ادھر سے ہی گزرا تھا، یہ جگہ بالکل خالی تھی، مجھے ادھر کہیں بھی ماسٹر خلیل کی لاش پڑی نظر نہیں آئی۔ تم لگ بھگ 5 بجے صبح گھر سے نکل کر نہر کی طرف گئے، جہاں سے تمہاری واپسی کم و بیش 7 بجے ہوئی تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جب تم نہر کی طرف جا رہے تھے تو تمہارے بیان کے مطابق ماسٹر خلیل کی لاش ادھر نہیں پڑی ہوئی تھی، مگر جب تم واپس آئے تو تم نے ماسٹر خلیل کو یہاں مردہ حالت میں پڑے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماسٹر خلیل کو آج صبح 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان کسی وقت قتل کیا گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے دینو چاچا؟ میں کیا خیال ظاہر کروں سرکار، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے، جب تم نہر پر مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو تم نے باغ کی جانب سے کوئی ایسی آواز سنی تھی جس سے پتہ چلے کہ یہاں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے؟ نہیں جناب۔ تمہارے خیال میں ماسٹر خلیل کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ عاجزانہ لہجے میں بولا، مائی باپ، میں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ماسٹر خلیل تو بڑا بی باپ بندہ تھا، سب اس کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرتے تھے، سلطان آباد میں بسنے والا ہر شخص اس کی بے پناہ عزت کرتا تھا۔ میں تو غلطی سے بھی ایسا سوچ نہیں سکتا کہ کوئی شخص ماسٹر خلیل کی جان بھی لے سکتا ہے۔ میں نے تینوں ماہی گیر کو فارغ کر دیا اور دوسرے لوگوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جب تک ماسٹر خلیل کی لاش چائے وقوع پر موجود تھی تو وہاں لگ بھگ 25 افراد موجود تھے، لیکن جیسے ہی میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا اور لوگوں سے پوچھ تاچھ شروع کرنے لگا، ان میں سے زیادہ تر چپ چاپ وہاں سے کھسک گئے تھے۔ اب بمشکل 7-8 افراد باقی رہ گئے تھے۔ میں نے ماسٹر خلیل کی پراسرار موت کے بارے میں باری باری سب سے سوالات کیے۔ ان کے جوابات کا لبِ لباب وہی تھا جو دینو مچھیرے کے بیان کا خلاصہ تھا، مطلب یہ کہ ماسٹر خلیل اتنا اچھا انسان تھا کہ اس کی جان کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا۔ سلطان آباد کے باسیوں کے ماسٹر خلیل کے بارے میں خیالات اپنی جگہ، لیکن میں کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ماسٹر خلیل کا کوئی دشمن نہ ہو۔ مقتول کو جس وحشیانہ انداز میں سپرد موت کیا گیا تھا وہ بڑی سنسنی خیز اور لرزہ خیز کہانی تھی، اور مجھے اس خونی واقعے کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھوجی فیض علی ایک کانسٹیبل کے ہمراہ چائے وقوع پر پہنچ گیا۔ میں نے فیض علی کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، فیض علی، شکر ہے کہ آج صبح سے مطلع صاف ہے اور اچھی خاصی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ پورے دن اسی طرح دھوپ نکلی رہے گی۔ تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، میں جانتا ہوں ساون کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن آپ فکر نہ کریں، سمجھ لیں کہ میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق ماسٹر خلیل کو آج صبح 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان کسی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں نے کہا، اور حملہ آور 1 سے زیادہ تھے۔ مقتول کے جسم سے خارج ہونے والا خون ادھر گھاس پر بھی لگا ہوا ہے۔ میں نے مقتول کی لاش کا بغور معائنہ کیا ہے، شام چڑھی ہوئی لاٹھیوں کے پیٹ در پہ بار کر کے اس کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلانا ہے کہ ماسٹر خلیل کے قاتل کہاں سے آئے تھے اور اپنا کام کرنے کے بعد کس طرف گئے ہیں۔ اس کے بعد مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے فرشتہ صفت بھلے مانس ماسٹر خلیل کی جان کیوں لی۔ سمجھ گیا ملک صاحب، فیض علی تفہیمی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے مقتول کے کھرے کا کوئی نمونہ درکار ہوگا تاکہ میں اس کے پاؤں کو دوسروں سے الگ شناخت کر سکوں۔ میں نے ماسٹر خلیل کی لاش کو اسپتال بھجواتے وقت اس کے پاؤں کی ایک چپل اتار لی تھی۔ میں نے اپنے جھولے میں سے وہ چپل نکال کر فیض علی کو دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا اس سے کام چل جائے گا؟ کیا یہ مقتول کی چپل ہے؟ کھوجی نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو یہ چپل مقتول کے پاؤں میں تھی،
لاش کو اسپتال بھجواتے وقت میں نے کسی خیال کے تحت چپل اس کے پاؤں سے اتار لی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ بعد ازاں میں اس چپل کو کھرے کے لیے استعمال کروں گا۔ آپ کی ایک بلا سوچی سمجھی غیر ارادی حرکت نے میرا کام آسان کر دیا ہے ملک صاحب۔ کھوجی فیض علی سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ اپنے اس عمل کی ذہن کی کرشمہ سازی سمجھ لیں۔ انسان کا ذہن بعض اوقات آنے والے وقت کے حوالے سے اسی طرح اس کی مدد کرتا ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے تہمانہ لہجے میں کہا، نصیر احمد، تم نے فیض علی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور کھوج لگانے کے سلسلے میں اس کی ہر ممکن مدد کرنا ہے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، نصیر احمد فرما برداری سے بولا۔ میں جانے کے لیے مڑا تو فیض علی نے کہا، ملک صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں ضرور۔ جب آپ اس قتل کے حوالے سے مجھے بتا رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے کہا کہ آپ کے خیال میں حملہ آور ایک سے زیادہ تھے اور انہوں نے شام چڑھی لاٹھیوں کے پیدر پہ وار کر کے ماسٹر خلیل کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگا، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ حملہ آوروں نے ماسٹر خلیل کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے جو لاٹھیاں استعمال کی ان پر شامیں چڑھی ہوئی تھیں؟ کھوجی فیض علی کا سوال ذہانت سے بھرپور تھا۔ میں نے جواب میں اپنے جھولے کے اندر سے پیتل کے ایک شام نکال کر اسے دکھاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، اس سے یہ شام مجھے ماسٹر خلیل کی لاش کے قریب پڑی ملی ہے اور امکان اس بات کا ہی ہے کہ حملہ آور جس وقت اپنی لاٹھیوں کی مدد سے ماسٹر خلیل کی جان لینے کی کوشش میں مصروف تھے تو ان میں سے کسی کی لاٹھی کی شام اتر کر یہاں گر گئی تھی۔ کھوجی فیض علی معنی خیز انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ مقتول ماسٹر خلیل کی والدہ سے تفصیلی گفتگو کے بعد مجھے اس خاندان کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان کے مطابق ایک نہایتی مختصر سی فیملی تھی، یعنی فردوس بی بی، اس کا شوہر جمیل اور ان کا اکلوتا بیٹا ماسٹر خلیل۔ 10 سال پہلے یہ فیملی اس وقت اور بھی مختصر ہو گئی تھی جب فردوس بی بی کے شوہر جمیل کا انتقال ہو گیا۔ گزشتہ 10 سال سے یہ ماں بیٹا ہی ایک دوسرے کی زندگی کا پہلا اور آخری سہارا تھے، اور آج ماسٹر خلیل بھی اس دار فانی سے اٹھ گیا تھا جس کے نتیجے میں فردوس بی بی اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ فردوس بی بی نے مجھے بتایا کہ 3 سال پہلے اس نے ماسٹر خلیل کی شادی کروا دی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کی جوڑی زیادہ عرصے تک سلامت نہ رہ سکی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ایک رات ماسٹر خلیل کی بیوی صفیہ کے پیٹ میں شدید نوعیت کا درد اٹھا۔ آدھی رات کو دوا دارو کے نام پر فردوس بی بی اور ماسٹر خلیل نے صفیہ کو تکلیف معدہ سے نجات دلانے کے لیے چند گھریلو ٹوٹکے آزمائے، لیکن صفیہ کے درد میں کمی واقع نہ ہو سکی اور بالآخر صبح سے پہلے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیوی کی موت کے بعد ماسٹر خلیل کو چپسی لگ گئی تھی، وہ گمسم سا رہنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اس کے بعد ماسٹر خلیل نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا، اگرچہ فردوس بی بی کی ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ اس کے بیٹے کا گھر بس جائے۔ بہرحال سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ آج ماسٹر خلیل کو بڑی بے ترتیبی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ فردوس بی بی کی کہانی مکمل ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا خلیل کی بیوی صفیہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ صفیہ کے ماں باپ ادھر سلطان آباد ہی میں رہتے ہیں۔ صفیہ کا باپ یعقوب گاؤں میں کریانے کی دکان چلاتا ہے۔ اس کی گھر والی سلمہ بھی دکانداری میں مدد کرتی ہے۔ صفیہ کا 12 سالہ بھائی حامد 4تھی جماعت میں پڑھتا ہے۔ شریف اور عزت دار لوگ ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمہ اور یعقوب میرے پاس تعزیت کے لیے آئے تھے، کافی تسلی دلاسا دے کر گئے ہیں۔ فردوس بی بی، حالات و واقعات کی روشنی میں نے جو اندازہ قائم کیا ہے اس کے مطابق تمہارے بیٹے کو آج صبح 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان کسی وقت قتل کیا گیا ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اتنی صبح وہ ظہوری باغ میں کیا لینے گیا تھا؟
میں نے بڑی نرمی سے پوچھ تاچھ کے عمل کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ خلیل فجر کی اذان کے ساتھ ہی بیدار ہو جاتا تھا۔ تازہ دم ہونے کے بعد وہ سیدھا مسجد جاتا، پھر نماز ادا کرنے کے بعد وہ صبح کی سیر کے لیے باغ کا رخ کرتا تھا۔ لگ بھگ 7 بجے وہ واپس گھر آتا اور پھر ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے اسکول چلا جاتا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر تصدیق طلب انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلطان آباد کے باسی یہ بات جانتے ہیں کہ ماسٹر خلیل روزانہ صبح کی سیر کے لیے ظہوری باغ کی طرف جایا کرتا تھا؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ہاں جی، خلیل کی اس عادت سے ہر کوئی واقف ہے۔ فردوس بی بی، تم نے اپنے بیٹے کی لاش کا اچھی طرح معائنہ کیا ہے، دیکھا ہے؟ میں نے گمبھیر انداز میں پوچھا۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جس شخص کا کوئی دشمن نہ ہو اسے ایسے بہیمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ خلیل کی موت کے ذمہ دار یقیناً اس کے دشمن تھے، اس کی جان کے دشمن۔ اگر تم کچھ جانتی ہو تو مجھے کھل کر بتاؤ۔ تمہارے تعاون کے بغیر میں خلیل کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جو کچھ بھی جانتی تھی وہ سب آپ کو بتا دیا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو جا کر گاؤں والوں سے پوچھ لیں کہ کون کون میرے خلیل کا دشمن تھا۔ میں فردوس بی بی کی ذہنی اور قلبی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا، اس کا اکلوتا لخت جگر بڑی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ میں اپنے تیکھے سوالات سے اس دکھیاری کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا یہ کہتے ہوئے میں اس کے گھر سے اٹھایا، فردوس بی بی، مجھے تمہارے بیٹے کی المناک موت کا سخت افسوس ہے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ خلیل کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ تم آرام کرو اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، میں پھر کسی وقت تم سے ملنے آؤں گا۔ اگر تمہیں کوئی ایسی بات یاد آ جائے جو مجھے خلیل کے قاتلوں تک پہنچا سکتی ہو تو مجھ سے چھپانا نہیں۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی سمجھ رہی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ جنہوں نے میرے بچے کی جان لی ہے انہیں کڑی سے کڑی سزا ملے۔ شاباش فردوس بی بی، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا۔ اگر تم انہی جذبات کے ساتھ اسی انداز میں سوچتی رہیں تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلد کوئی ایسی بات سامنے آ جائے گی جس کے سہارے میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکوں گا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ فردوس بی بی نے مجھے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور میں اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ میری اگلی منزل کرامو کی دکان تھی۔ کرامت عرف کرامو لوہار کی دکان سلطان آباد کے وسط میں واقع تھی۔ جب میں اس کی دکان پر پہنچا تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ کرامو دبلا پتلا مگر فولادی بدن کا مالک شخص تھا۔ لوہے اور مختلف دھاتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کی عمر گزر گئی تھی۔ آتش و آہن کے اس کھیل نے کرامو کو بڑا سخت جان بنا دیا تھا۔ اس وقت وہ صرف ایک دھوتی میں ملبوس تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا اور فدویانہ لہجے میں بولا، ست بسم اللہ تھانے دار صاحب، آپ یہاں تشریف لائے تو سمجھے میری دکان کے بھاگ جاگ اٹھے۔ اس نے جلدی سے ایک چوبی اسٹول کو صاف کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ادھر تشریف رکھیں سرکار، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں کرامو، میں نے مذکورہ چوبی اسٹول پر بیٹھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، اور تم بھی اپنے اڈے پر آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے چند اہم باتیں کرنے آیا ہوں۔ جی ضرور، میں نے کرامو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے اب تک فردوس بی بی سمیت جتنے بھی لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے، ان سب کے بیان میں ایک چیز مشترک ہے کہ مقتول ماسٹر خلیل بہت ہی نیک دل، امن پسند اور صلح جو انسان تھا۔ پورے سلطان آباد میں اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن میں اہلیان سلطان آباد کی اس رائے سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا۔ ماسٹر خلیل کو جس انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی بدترین دشمن ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں جناب دونوں
اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کرامو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کون دونوں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ آپ بھی اور گاؤں والے بھی، اس نے کہا، اور ان گاؤں والوں میں بھی شامل ہوں۔ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ تھانے دار صاحب، آپ کی آمد سے پہلے میں نے بھی ماسٹر خلیل کی لاش کو اچھی طرح دیکھا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ماسٹر خلیل کو موت کی نیند سلانے والے بڑے ہی سنگ دل اور ظالم تھے، اور اس قسم کی کارروائی کوئی دوست تو بہرحال نہیں کر سکتا۔ اس نقطے پر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ باقی جہاں تک گاؤں والوں کا معاملہ ہے تو… اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور کہا، وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہیں، کیونکہ ماسٹر خلیل اتنا اچھا انسان تھا کہ کوئی اس سے دشمنی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سلطان آباد میں نہ صحیح، لیکن اس گاؤں سے باہر تو اس کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ ہاں، یہ ممکن ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن کم از کم میں ماسٹر خلیل کے ایسے کسی دشمن سے واقف نہیں ہوں۔ کوئی انسان چاہے کتنا ہی شریف یا بھلا مانس کیوں نہ ہو، میں نے کرامو کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، مگر زندگی میں کبھی نہ کبھی تو اس کا کسی سے جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، ہلکی پھلکی تلخ کلامی، کوئی بدمزگی۔ میرے آخری الفاظ نے کرامو لوہار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کو اجاگر کیا، اور وہ کچھ یاد کرنے والے انداز میں سوچتی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، کیا ہوا کرمو؟ تم یکایک خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کوئی خاص بات یاد آ رہی ہے؟ جی، وہ اپنے سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے تلخ کلامی اور بدمزگی کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ پچھلے دنوں ایسا کچھ ہوا تو تھا۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ ایک ہفتہ پہلے ماسٹر خلیل کی سودی نامی ایک بندے سے اچھی خاصی منہ ماری ہو گئی تھی، کرامو نے بتایا۔ یہ سودی کون ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا۔ ماسٹر خلیل سے کس معاملے پر اس کی تلخ کلامی ہوئی تھی؟ سودی کا اصل نام مقصود ہے سرکار، اس نے بتایا۔ سودی گاؤں ہی میں گڈیریاں بیچتا ہے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے ان دونوں کے بیچ کم تولنے پر بحث ہو گئی تھی، جو جلدی منہ ماری میں بدل گئی۔ جب معاملہ زیادہ بڑھا تو ماسٹر خلیل وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس نے سودی جیسے لفنگے کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ کرامو جس معاملے کو اتنی سی بات کہہ رہا تھا وہ میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے گریزنے والے انداز میں پوچھا، کرامو، تم نے سودی گڈیری فروش کے لیے لفنگے کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں۔ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ سرکار، انسان کی نیت کا حال تو صرف سونا ربی جانتا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں نا؟ بے شک، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس بات پر میرا کامل یقین ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ وہ بات یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، کچھ عرصے پہلے تک مقصود عرف سودی ایک غنڈہ ہوا کرتا تھا، لڑائی جھگڑے اور پھڈے بازی کا ماہر، چھوٹے موٹے جرائم اس کے لیے روز کا معمول تھے۔ پھر ایک دن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ وہ اب کوئی بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہی سودی نے گنڈیریوں کا ٹھیلا لگا لیا تھا۔ یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، لگ بھگ 2 ماہ پہلے کی۔ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ سودی کے اندر کوئی مثبت تبدیلی آ گئی ہے، لیکن دلوں کے حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کرامو، اس عمر میں تو کسی شبے کی گنجائش نہیں کہ انسان کی نیت اور دل کے اندر صرف اللہ تعالیٰ ہی جھانک سکتا ہے، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہرحال مجھے یہ ہنر ضرور سکھایا ہے کہ میں کسی کے بھی اعمال اور افعال کو اچھی طرح بھانپ اور جانچ سکوں۔ میں نے اپنے جھولے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، سودی کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کا انٹرویو کر کے خود ہی پتہ چلا لوں گا کہ ماسٹر خلیل کی پراسرار موت میں اس کا ہاتھ ہے یا نہیں۔ تم مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ بات کے اختتام پر میں نے جائے وقوعہ سے ملنے والی پیتل کی شام کو
اس کی جانب بڑھا دیا۔ کرامو نے مذکورہ شام کو میرے ہاتھ سے لے لیا اور اس کا معائنہ کیے بغیر بولا، یہ ایک شام ہے سرکار، آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا تمہارے علاوہ سلطان آباد میں کوئی اور لوہار بھی دکان کھولے بیٹھا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس گاؤں کا میں ہی واحد اور اکلوتا لوہار ہوں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اگر سلطان آباد کے کسی وسنیک کو اپنی لاٹھی، ڈانگ یا سوٹے پر شام چڑھوانا ہو تو وہ تمہارے پاس ہی آئے گا۔ آہو جی، وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا، اور کدھر جانا ہے اس نے؟ تو پھر اس شام کا بقول جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ تم نے کس شخص کی لاٹھی پر اسے چڑھایا تھا؟ میں نے اس کے ہاتھ میں موجود شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اب کی بار کرامو نے شام کو لائے کی توجہ جانا اور اسے اپنے ہاتھوں میں گھمانے پھرانے کے بعد نفی میں سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، تھانے دار صاحب، یہ شام میرے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ جناب کہ میں نے یہ شام اس گاؤں میں رہنے والے کسی بھی شخص کے ڈانگ سوٹے پر نہیں چڑھائی، یہ کہیں اور کی بنی ہوئی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یا تو سلطان آباد کے کسی وسنیک نے کہیں باہر سے اسے اپنی لاٹھی پر چڑھوایا ہوگا، اور یا پھر یہ کسی باہر کے آدمی سے تعلق رکھتی ہے۔ ویسے آپ کو یہ شام ملی کہاں ہے؟ چائے وقوع سے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا، یہ ظہوری باغ میں ماسٹر خلیل کی لاش کے نزدیک ہی پڑی ہوئی تھی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ شام مجھے واپس کرتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولا۔ ماسٹر خلیل کو جب لاٹھیوں کے پیتر پہ بار کر کے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا تو قاتلوں میں سے کسی کی ڈانگ سے یہ شام اتر کر باغ میں گر گئی تھی۔ میری طرف آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ میری مدد سے اس شخص تک پہنچ جائیں جس کی لاٹھی کے سرے پر یہ شام چڑھی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں نا سرکار؟ 16 آنے درست، میں نے اس کے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، لیکن لگتا ہے کہ میرا یہاں آنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ تم اس لاٹھی کے مالک کو بالکل نہیں جانتے۔ اگر مجھے اس لاٹھی کا یا اس کے مالک کا پتہ چل جاتا تو پھر میں بآسانی ماسٹر خلیل کے قاتلوں تک پہنچ سکتا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہے سرکار کہ میں آپ کے کسی کام نہ آ سکا، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ مجھے جو معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اتنا زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرامو، میں نے اسٹول سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے پوچھا، کرامو مجھے بتاؤ، وہ اسکول کس طرف ہے جہاں ماسٹر خلیل پڑھایا کرتا تھا؟ اوئے سلامو، میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے گھر کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے باواز بلند کسی کو پکارا۔ اگلے ہی لمحے ایک دبلا پتلا لڑکا گھر کے اندر سے نمودار ہوا اور کرامو کے سامنے آ کر بولا، جی ابا جی، او پتر، تھانے دار صاحب نو ذرا اسکول تک چھڈا۔ اچھا جی، سلامو نامی اس 10-11 سالہ لڑکے نے جلدی سے کہا۔ سلامو میرا پتر ہے سرکار، کرامو نے مجھ سے کہا، یہ آپ کو اسکول تک پہنچا دے گا، آپ اس کے ساتھ چلے جائیں۔ میں کرامو کے بیٹے سلامو کے ہمراہ سلطان آباد کے اسکول کی جانب روانہ ہو گیا۔ چائے وقوع پر پوچھ تاچھ کرتے ہوئے مجھے معلوم ہوا تھا کہ اسکول میں مقتول خلیل کے علاوہ 2 اور ماسٹر بھی بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مجھے موقع واردات پر دکھائی نہیں دیا تھا، اسی لیے میں نے اسکول کا رخ کیا تاکہ اس معمہ قتل کو حل کرنے میں کوئی مدد مل سکے۔ میں 2 گلیوں کو عبور کرنے کے بعد ایک میدان میں پہنچ گیا۔ سلامو نے مجھے بتایا، اس میدان کے دوسرے کنارے پر اسکول ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ اسکول تک نہیں جاؤں گا۔ وہ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ بس جی ایسے ہی، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، جب اسکول کا بورڈ نظر آنے لگے گا تو میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ کیا تم ادھورا کھیل چھوڑ کر آئے ہو یا پھر تمہیں گھر واپس جانے کی اتنی جلدی ہے؟ وہ جی بات یہ ہے کہ وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بتانے لگا، مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ سلامو کی عجیب و غریب وضاحت کے جواب میں
میں نے قدرے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، تو میں کون سا تمہیں اسکول میں داخل کرانے جا رہا ہوں؟ وہ تو ٹھیک ہے جی، وہ میدان کے وسط میں ایک جگہ رکتے ہوئے بولا، اصل میں اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر بہت سخت ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جو بچے اسکول نہیں جاتے وہ انہیں پکڑ کر سمجھانا شروع کر دیتا ہے اور کان بھی کھینچتا ہے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ گاؤں کا ہر بچہ اس کے اسکول میں پڑھنا شروع کر دے۔ تو اس میں خرابی کیا ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہیڈ ماسٹر ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں پڑھنا جی، وہ حتمی لہجے میں بولا، پھر میدان کے اس پار اشارہ کرتے ہوئے بتایا، وہ پیپل کے درخت کے ساتھ اسکول کی عمارت ہے، گیٹ کے اوپر بورڈ بھی لگا ہوا ہے، آپ اسکول جائیں اور میں اپنا گھر جاتا ہوں۔ میں نے سلاموں کو زبردستی اپنے ساتھ اسکول لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے دل میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا خوف بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سلامو، میں نے کرامو کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر سلامو نے ریورس گیئر لگا کر خود کو یو ٹرن دیا اور بھی گھر کی جانب اس تیزی سے دوڑ لگا دی جیسے کوئی عفریت اس کے تعاقب میں ہو۔ جب میں گورنمنٹ پرائمری اسکول سلطان آباد پہنچا تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ مجھے اسکول کے اندر وہ چہل پہل دکھائی اور سنائی نہیں دی جو بچوں کے دم قدم سے عموماً ہوا کرتی ہے۔ اس کے برعکس اسکول کی فضا بالکل خاموش اور ماحول سناٹے دار تھا۔ میں نے اسکول کے گیٹ پر دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسکول کا گیٹ محض بھڑا ہوا تھا، اس کے اندر یا باہر کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے 2-3 بار مزید دستک دی، اس کے بعد بآہستگی گیٹ کو کھول کر اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ خال نما اکلوتے کمرے پر مشتمل ایک وسیع و عریض اسکول تھا۔ اسکول کی اندرونی عمارت بس 20 بائی 30 فٹ کے کمرے ہی کی شکل میں تھی، تاہم اس کے صحن کی کشادگی قابل ذکر تھی۔ اسی صحن میں 2-3 موٹے تنوں والے سایہ دار درخت بھی استادہ تھے، ان میں سے ہر درخت کی چھاؤں میں 15-20 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ اسکول کی 4 دیواری کی اونچائی 5 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ جب میں اسکول کے احاطے میں داخل ہوا تو مجھے خال نما کمرے میں سے ایک پستہ کامل شخص نکل کر اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں صحن کے وسط میں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ اس شخص نے مجھے سلام کیا، پھر بڑے شائستہ لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا، سر، میرا نام دوست محمد ہے، میں اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں۔ وعلیکم السلام ماسٹر صاحب، میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے گرم جوش مصافحہ کیا اور پھر اپنا تعارف کرانے کے بعد ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، یہ اسکول میں اتنی خاموشی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ بچے اور دیگر اساتذہ کہاں ہیں؟ سر، تمام بچوں کو آج اسکول لگتے ہی چھٹی دے دی گئی ہے، اس نے بوجھل لہجے میں بتایا۔ اس اسکول میں صرف 3 ہی ماسٹر پڑھاتے ہیں، ایک ماسٹر سلیم اور ایک ماسٹر خلیل، جو اب ہم میں موجود نہیں۔ کسی شقی القلب شخص نے آج صبح ماسٹر جلیل کو قتل کر دیا ہے۔ اسی شوق میں میں نے آج اسکول کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ ماسٹر خلیل کے قتل کے سلسلے میں ہی پوچھ تاچھ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر ہیڈ ماسٹر دوست محمد نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے معتدل انداز میں جواب دیا، آپ کا اندازہ درست ہے ماسٹر صاحب، آئیں وہاں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں، اس نے ایک گھنے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر مڑتے ہوئے بولا، آپ چلیں، میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں لے کر آتا ہوں۔ بات ختم کر کے وہ خال نما کمرے کی جانب بڑھا تو میں نے اس کے عقب میں چلتے ہوئے کہا، 2 افراد کے بیٹھنے کے لیے 2 کرسیوں کی ضرورت ہوگی، میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں ماسٹر جی۔ سر آپ زحمت نہ کریں، سر میری نظر میں استاد کا درجہ بہت بلند ہے، اسی لیے میں احتراماً ایک کرسی اٹھاؤں گا۔ اسکول کے واحد کمرے کے اندر مجھے 3 چوبی کرسیاں اور ایک چھوٹی سی میز رکھی دکھائی دی، جن میں سے 2 کرسیاں الگ سے ایک دیوار کے ساتھ پڑی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں مجھے ایک جستی الماری بھی استادہ نظر آئی، جس میں یقیناً اسکول سے متعلق رجسٹرز
اور دوسری چیزیں رکھی ہوں گی۔ کمرے کے فرش پر لمبائی کے رخ ٹاٹ بھی بچھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ان ٹاٹ پر بچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ میرا کمرہ ہے، ماسٹر صاحب نے کہا، اور پھر ہم نے ایک ایک کرسی اٹھائی اور اسکول کے صحن میں گھنے سایہ دار درخت کے نیچے آمنے سامنے آ بیٹھے۔ ماسٹر دوست محمد 45 کے قریب تھا اور وہ ایک مختصر البدن، پستہ قامت اور خوش اخلاق شخص تھا۔ میں نے پوچھا، بچوں کو تو آپ نے چھٹی دے دی ہے، لیکن آپ کا ماسٹر سلیم نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا ہے؟ سلیم کا تعلق موزار رسول نگر سے ہے، اس نے بتایا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا ہے، اب وہ کل صبح اسکول آئے گا۔ موزار رسول نگر سلطان آباد سے کم و بیش 2 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ میں نے دوست محمد سے سوال کیا، ماسٹر جی، کیا آپ ادھر سلطان آباد میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں سر جی، میرا گھر فرید پور میں ہے، اس نے جواب دیا، جو یہاں سے 10 میل دور ہے۔ میں روزانہ گھر نہیں جاتا، بس ہفتے میں ایک بار فرید پور سے ہو کر آ جاتا ہوں۔ اتوار کی تو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، میں ہفتے کی بھی کر لیتا ہوں۔ اگر میں صحیح سوچ رہا ہوں تو ہفتے کے باقی 5 دن آپ ادھر اسکول ہی میں قیام کرتے ہیں؟ جی سر، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ رسمی باتیں بہت ہو گئی تھیں۔ میں نے ماسٹر دوست محمد کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے سوال کیا، مقتول ماسٹر خلیل کی موت کا مجھے بہت دکھ ہے۔ وہ کس جماعت کو پڑھاتا تھا؟ جماعت پنچم، اس نے بتایا۔ اچھا، اس کے پاس صرف ایک ہی جماعت تھی؟ میں نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں جی، میں تجربے اور زیادہ سروس کی بنا پر اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں، لیکن خلیل کی تعلیم اور قابلیت مجھ سے بھی زیادہ تھی، اسی لیے میں نے خلیل کو اسکول کی سب سے اونچی اور اہم جماعت کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی، اس نے جواب دیا۔ ماسٹر خلیل کی ماں سمیت میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے، ان کے بیانات کے مطابق مقتول بے پناہ خوبیوں کا مالک تھا۔ کوئی بھی اس سے دشمنی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب اس کی بے پناہ عزت کرتے تھے، اسے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال بھی دوسروں سے مختلف نہیں ہے تھانے دار صاحب، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ماسٹر خلیل ایک ہیرا تھا، وہ اپنے پیشے کے ساتھ بھی بے انتہا مخلص تھا۔ علم کی روشنی کو پھیلانا اس کا مقصد حیات تھا۔ اس کی ناگہانی موت نے مجھے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر دیا ہے۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں ماسٹر جی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ وہ آپ کا کولیگ تھا، آپ کے بہت قریب تھا۔ یقیناً اس کی موت نے آپ کو بڑا گہرا صدمہ پہنچایا ہے۔ کیا آپ نے بھی ظہوری باغ میں جا کر اس کی خون چکا لاش کو دیکھا تھا؟ یہ سوال میں نے ایک خاص مقصد سے کیا تھا۔ اس نے ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا، جی دیکھا تھا۔ جو شخص سب کی آنکھ کا تارا ہو، دنیا میں جس کا کوئی دشمن نہ ہو، اسے اتنی بے دردی سے کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ماسٹر خلیل کی موت کا منظر چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ قاتل جو کوئی بھی تھے، وہ اپنے دل میں ماسٹر خلیل کے لیے شدید نوعیت کی نفرت رکھتے تھے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماسٹر خلیل کی جان لینے والے ایک سے زیادہ افراد تھے؟ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال کر ڈالا۔ میرا پیشہ ورانہ تجربہ اسی جانب اشارہ کرتا ہے ماسٹر جی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ماسٹر خلیل کے قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی شخص ماسٹر خلیل کی جان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یقین کر لینا چاہیے کیونکہ واقعتاً ایسا ہو چکا ہے، اور آپ نے ماسٹر خلیل کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، یہ سودی کیسا بندہ ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ آپ اس سودی کی بات کر رہے ہیں جو آج کل گنڈیریاں بیچ رہا ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا۔ ہاں وہی،
جو آج کل ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ چند روز پہلے سودی اور ماسٹر خلیل کے بیچ اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا، اور یہ کہ سودی کا ماضی بھی بے داغ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں عمومی رائے یہی ہے کہ اس مثبت انقلابی تبدیلی سے پہلے وہ مختلف نوعیت کے چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث رہا ہے۔ جی بالکل، آپ کو سودی کے ماضی کے بارے میں درست بتایا گیا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ ماسٹر خلیل اور سودی کی تلخ کلامی والے واقعے کا مجھے بھی علم ہے، لیکن وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کے بدلے کے طور پر سودی ماسٹر خلیل کی جان لینے پر اتر آئے۔ راہ راست پر آنے سے پہلے اس نے جس طرز کی زندگی گزاری ہے وہ اس کے مزاج کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ غصے کا خاصہ تیز ہے، اپنے مزاج کے خلاف بات سن کر فوراً بھڑک اٹھتا ہے اور ہاتھ چھوڑنے میں بھی ذرا دیر نہیں لگاتا، مگر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے اس کے مزاج اور عادات میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور یہ مثبت تبدیلیاں ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے خیال میں سودی ماسٹر خلیل کی موت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ جی، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ویسے میرے خیال کی وجہ سے اپنی تفتیش کو روکے نہیں، میں جیسا محسوس کرتا ہوں وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، خاص طور پر اس کیس میں تو مجھے معمولی سے معمولی اشارے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ ماسٹر خلیل کی موت کا کوئی محرک سامنے نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ میں سودی کو تھانے بلا کر اس سے تفصیلی پوچھ پرچھ کروں گا۔ اگر وہ اس معاملے میں ملوث ہے تو مجھ سے چھپ نہیں سکے گا۔ میں نے ماسٹر دوست محمد کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اسی نوعیت کا کوئی اور واقعہ اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھ سے شیئر کریں ماسٹر جی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کیس کا کوئی سرا میرے ہاتھ لگ جائے۔ میں ماسٹر خلیل کی موت کے ذمہ دار کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ خلیل کا قاتل عبرتناک انجام کو پہنچے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ بدمزگی کا ایک اور واقعہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی اہمیت سودی والے واقعے سے بہت کم ہے۔ واقعے کی اہمیت کا تعین میں خود کر لوں گا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں ہوا کیا تھا؟ آپ کس بدمزگی کا ذکر کر رہے ہیں؟ جماعت پنجم میں ایک لڑکی پڑھتی ہے جس کا نام زاہدہ ہے، اس نے بتایا۔ جماعت پنجم چونکہ ماسٹر خلیل کے پاس تھی، لہذا زاہدہ خلیل کی اسٹوڈنٹ شمار ہوتی تھی۔ اتفاق سے زاہدہ منگنی شدہ ہے اور اس کا مگتر شکور اس کی پڑھائی کے خلاف ہے۔ شکور نہیں چاہتا تھا کہ زاہدہ اسکول میں پڑھنے آئے۔ 1 منٹ ماسٹر جی، میں نے دوست محمد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ کلاس پنجم میں پڑھنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ زاہدہ کی عمر 10-11 سال ہوگی۔ کیا اس کے والدین نے کم سنی میں اس کی منگنی کر دی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ سلطان آباد کا واحد پرائمری اسکول ہے، اور آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہات میں بسنے والے لوگوں میں اپنے بچوں کو لکھانے پڑھانے کا رجحان بہت کم ہوتا ہے، خصوصاً لڑکیوں کو تو اسکول بھیجنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے علم کی روشنی کو دور دور تک پھیلانے کے لیے جماعت کی مناسبت سے عمر کی عمومی حد ختم کر دی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے و بچیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت پنجم میں 10 سے 16 سال تک کے لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے جس زاہدہ نامی طالبہ کا ذکر کیا وہ پورے 16 سال کی ہے۔ اوہ اچھا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زاہدہ کے منگیتر کو اس کے اسکول میں پڑھنے سے کیا تکلیف ہے۔ اس کی تکلیف کا سبب ایک افسوسناک واقعہ ہے تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ہاں، یہ جس نے بھی کہا ہے بالکل درست کہا ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ ماسٹر جی، آپ مجھے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں بتائیں۔
جس سے پیدا ہونے والی تکلیف نے شکور کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی منگیتر زاہدہ کو اسکول جانے سے روک دے۔ کیا اس واقعے کا تعلق ماسٹر خلیل کی ذات سے ہے؟ نہیں جناب، اس نے سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بتایا۔ اس واقعے کا مرکزی کردار ماسٹر جاوید تھا۔ کون ماسٹر جاوید؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ آپ کے اسکول میں تو 3 ہی ماسٹر پڑھاتے تھے، آپ، سلیم اور مقتول خلیل، پھر یہ مسٹر جاوید کہاں سے آ گیا؟ 4 سال پہلے تک ماسٹر جاوید اس اسکول میں موجود تھا اور وہ جماعت پنجم کو پڑھایا کرتا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس زمانے میں ہم 4 ماسٹر اس اسکول میں ہوا کرتے تھے۔ جاوید کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد میں نے جماعت پنجم ماسٹر خلیل کے حوالے کر دی تھی۔ اس سے پہلے خلیل جماعت سویم کو پڑھایا کرتا تھا اور ماسٹر سلیم کے پاس بھی صرف ایک ہی جماعت تھی، یعنی جماعت دویم۔ ماسٹر جاوید اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا؟ میں نے ماسٹر دوست محمد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، اور اس کا غائب ہو جانا افسوسناک واقعہ کیسے بن گیا؟ اس نے ایک لمحہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور پھر ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا، ماسٹر جاوید کے ساتھی جماعت پنجم کی ایک طالبہ بھی غائب ہو گئی تھی۔ اس طالبہ کا نام شبانہ تھا اور اس کی عمر 15 سال تھی۔ ان دونوں کا تعلق سلطان آباد ہی سے تھا۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ماسٹر جاوید شبانہ کو بھگا کر لے گیا تھا۔ ان دونوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی مگر ان کا کوئی پتہ نشان نہیں مل سکا تھا۔ معلوم نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور اگر زندہ ہیں تو کہاں ہیں، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ بات کے اختتام پر ماسٹر دوست محمد کا چہرہ دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کی آماج کا بن گیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو شکور کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ماسٹر خلیل بھی اس کی منگیتر زاہدہ کو بھگا نہ لے جائے، اسی وجہ سے وہ زاہدہ کے اسکول جانے کی مخالفت کر رہا تھا؟ جی بالکل، یہی بات ہے، ماسٹر دوست محمد نے کہا۔ اسی سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے شکور اور خلیل کے درمیان بدمزگی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ماسٹر جی، میں اس بدمزگی کی تفصیلات جاننا چاہتا ہوں۔ آئندہ 10 منٹ میں ماسٹر دوست محمد نے مجھے اس واقعے کے حوالے سے جو کچھ بتایا، اس کی مختصر کہانی کچھ اس طرح ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک روز شکور نے ماسٹر خلیل کو راستے میں روک کر کہا، ماسٹر جی، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، کوشش کریں کہ یہ عزت برقرار رہے۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو شکور؟ ماسٹر خلیل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے؟ اس شکایت کا نام ہے زاہدہ، شکور نے برہمی سے کہا۔ آپ کو پتا ہے زاہدہ میری منگیتر ہے؟ پورا پنڈ یہ بات جانتا ہے، ماسٹر خلیل نے کہا۔ آپ پورے پنڈ کی فکر میں نہ پڑیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، شکور نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ صرف اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ تم میرے کون سے معاملات کی بات کر رہے ہو؟ ماسٹر خلیل نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اگر میں تمہاری بجھارتیں سمجھ گیا ہوتا تو پھر سوال نہ کرتا، ماسٹر خلیل نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ جو بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، گھما پھرا کر کیوں بات کر رہے ہو؟ شکور چند لمحات تک عجیب سی نظر سے ماسٹر خلیل کو گھورتا رہا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، زاہدہ سے دور رہیں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شکور، ماسٹر خلیل نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ زاہدہ سے تمہاری منگنی ہوئی ہے، اور اگلے سال جیسے ہی زاہدہ 5ویں جماعت کا امتحان دے کر فارغ ہوگی تو تم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ وہ اسکول میں صرف پڑھنے آتی ہے اور میری ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہے۔ ہمارے بیچ استاد اور شاگرد کا پاکیزہ رشتہ ہے۔ تمہیں غلط انداز میں سوچنا نہیں چاہیے۔ میں غلط انداز میں سوچ رہا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہے، شکور نے غصیلے انداز میں کہا۔ میرے پاس اس بات کی پکی رپورٹ ہے کہ آپ زاہدہ کو بہلا پھسلا کر اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش آپ کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے ماسٹر جی۔
تم کس پکی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہو؟ ماسٹر خلیل نے خفگی آمیز انداز میں پوچھا۔ اور یہ رپورٹ تمہیں کس نے دی ہے؟ روبی نے، شکور نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، ماسٹر خلیل نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو تم اس پستہ قامت روبی کی بات کر رہے ہو جسے کچھ عرصہ پہلے اسکول سے نکال دیا گیا تھا؟ وہ فتنہ پرور لڑکی جتنی زمین کے اوپر ہے اتنی ہی زمین کے اندر بھی ہے، شکور نے طنزیہ انداز میں کہا۔ روبی کو آپ کی شکایت پر ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسکول سے نکالا تھا کیونکہ وہ آپ کی اونچی حرکتوں سے واقف ہو گئی تھی کہ آپ کس طرح زاہدہ کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روبی کو میری شکایت پر نہیں بلکہ اس کے کرتوتوں کی بنا پر اسکول سے نکالا گیا تھا، ماسٹر خلیل نے زہر خند لہجے میں کہا۔ وہ ادھر کی ادھر لگانے کی ماہر ہے، دو افراد کو آپس میں لڑانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کئی والدین نے ہم سے شکایت کی تھی کہ وہ ان کی بچیوں کو خراب کر رہی ہے، لہٰذا ہیڈ ماسٹر صاحب کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اسی لیے روبی کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ مثل مشہور ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ آپ ان مثالوں اور کہانیوں کے بل پر مجھے الو نہیں بنا سکتے ماسٹر جی، شکور نے پھنکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ میں پہلی اور آخری بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ زاہدہ سے دور رہیں، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسے اسکول ہی سے نکال دیں۔ زاہدہ کو اس کے باپ نذر حسین نے اسکول میں داخل کروایا تھا، ماسٹر خلیل نے کہا۔ وہ پچھلے 5 سال سے ہمارے اسکول میں پڑھ رہی ہے اور ہمیشہ سے اپنی جماعت کی ہونہار طالبہ رہی ہے۔ اسے اسکول سے نکالنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اگر تمہیں زاہدہ کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ ہے تو جا کر نذیر حسین سے بات کرو۔ لڑکی کا باپ یہ مطالبہ کرے گا کہ اس کی بیٹی کی پڑھائی کو یہیں پر روک دیا جائے تو اس صورت میں تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ مجھے زاہدہ کی پڑھائی سے نہیں، آپ سے مسئلہ ہے ماسٹر جی، شکور نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے خطرناک نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ تم کن خطرناک نتائج کی بات کر رہے ہو شکور؟ ماسٹر خلیل نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، شکور نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کو اس اسکول میں ماسٹر جاوید والا کھیل نہیں کھیلنے دوں گا، سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ایسی بیمار سوچ کے مالک ہو، ماسٹر خلیل نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سب معلوم ہو جائے گا ماسٹر جی کہ کون بیمار ہے اور کون صحت مند، یہ کہتے ہوئے شکور آگے بڑھ گیا تھا۔ ماسٹر، دوست محمد مجھے اس واقعے سے آگاہ کر چکا تو میں نے پوچھا، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے ماسٹر جی؟ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کو 10-15 دن تو ہو ہی گئے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ ماسٹر خلیل نے مجھے شکور سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا۔ یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ ہم نے اس کا چرچا نہیں کیا اور دونوں اس بات پر اتفاق کر کے خاموش ہو گئے کہ ہمیں شکور کی بات کو اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر زاہدہ کے والدین کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ آتا ہے تو تب زاہدہ کا نام اسکول سے خارج کر کے اسے گھر بھیج دیا جائے گا۔ کرامو لوہار کی زبانی سودی گنڈیری فروش کا نام سامنے آیا تھا اور اب ماسٹر دوست محمد نے ایک اور کردار زاہدہ کے منگیتر شکور کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ دونوں ایسے افراد تھے کہ جن سے پچھلے 2 ہفتے میں مقتول ماسٹر خلیل کا زبانی کلامی جھگڑا ہو چکا تھا۔ میں انہیں کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، خصوصاً شکور کو، کیونکہ اس نے ماسٹر خلیل کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی۔ میری نگاہ میں اچانک شکور کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے ماسٹر دوست محمد سے کہا، ماسٹر جی مجھے شکور کے بارے میں بتائیں۔ شکور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، دوست محمد نے جواب دیا۔ اس کا باپ سراج الدین ایک چھوٹا زمیندار ہے، ان کے پاس 10 ایکڑ اراضی ہے۔ شکور کھیتی باڑی میں اپنے باپ کی مدد کرتا ہے، چٹا ان پڑھ ہے اور اس کا خیال ہے کہ پڑھ لکھ کر انسان خراب ہو جاتا ہے۔ غصے کا تیز اور دماغ کا گرم ہے، صحت کے اعتبار سے
آپ اسے گبرو جوان کہہ سکتے ہیں، کبڈی کا بہت اچھا کھلاڑی بھی ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، شکور کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی شخص کو انتقام کی خواہش میں اندھا کر سکتی ہیں۔ آپ نے جو حالات بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ شکور اپنے دل و دماغ میں ماسٹر خلیل کے لیے شدید نوعیت کا غم و غصہ چھپائے بیٹھا تھا، جو اسے کسی بھی انتہائی اقدام کے لیے مجبور کر سکتا تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کا اشارہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، ماسٹر دوست محمد نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ماسٹر خلیل کے قتل میں شکور کا کوئی ہاتھ ہو۔ آپ کے اس وثوق کا سبب کیا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ماسٹر خلیل اور شکور کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کو میں نے عام نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اگلے ہی روز میں نے زاہدہ کے باپ نذیر حسین کو اسکول بلا کر اس سے بات کی تھی۔ ماسٹر دوست محمد نے بتایا، میں نے نذیر حسین کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ یا تو وہ اپنے ہونے والے داماد کو سمجھائے اور یا پھر اپنی بیٹی کو اسکول سے اٹھا لے۔ اس اسکول سے تعلق رکھنے والے ایک ماسٹر نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس سے اسکول کی بڑی بدنامی ہوئی تھی، اور شکور نے اسی ماسٹر کا حوالہ دے کر ماسٹر خلیل کے ساتھ خاصی بدتمیزی کی ہے۔ لہٰذا نذیر حسین اگر اس معاملے کو اسکول سے باہر ہی نمٹا لے تو ہم سب کے لیے اچھا ہوگا۔ کیا آپ کی بات زاہدہ کے باپ کی سمجھ میں آ گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی بالکل، ماسٹر دوست محمد نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نذیر حسین نے مجھ سے کہا تھا کہ زاہدہ کو اسکول سے اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اس کی 5 جماعتیں پوری کروائے گا، اس کے بعد ہی وہ شکور سے اس کی شادی کرے گا۔ نذیر حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کو سمجھا دے گا۔ کیا نذیر حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا؟ جی، میں سمجھتا ہوں اس نے شکور کی غلط فہمی دور کر دی تھی، وہ پوری یقین لہجے میں بولا، کیونکہ اس دن کے بعد سے شکور نے کبھی ماسٹر خلیل کی راہ روکنے کی کوشش نہیں کی، اور زاہدہ بھی پابندی سے اسکول آ رہی ہے۔ نذیر حسین ایک سمجھدار انسان ہے، وہ روبی کی فتنہ انگیزیوں اور خلیل کی شرافت سے بخوبی واقف ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ماسٹر جی؟ میں نے دوست محمد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ روبی نے شکور کو اس نوعیت کی شرانگیز رپورٹ کیوں دی تھی؟ اصل وجہ بھی سن لیں اس معاملے کی، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ روبی جماعت پنجم کی سب سے نالائق طالبہ تھی اور زاہدہ سب سے زیادہ قابل طالبہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی روبی کے حسد کی، وہ زاہدہ سے جلتی تھی۔ روبی کا زیادہ وقت فتنہ و فساد مچانے میں صرف ہو جاتا تھا، جبکہ زاہدہ کی ساری توجہ پڑھائی پر تھی، لہٰذا کارکردگی کے معاملے میں ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو گیا تھا۔ اور دوسرا سبب روبی کی ماسٹر خلیل کی ذات میں تیزی سے بڑھتی ہوئی دلچسپی تھی۔ 3 سال پہلے ماسٹر خلیل کی بیوی صفیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ابھی تک خلیل نے شادی کے بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن روبی نے اس زاویے سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ ماسٹر خلیل کے اندر وہ تمام مردانہ خوبیاں موجود تھیں جن کی کوئی بھی لڑکی اپنے خامند میں دیکھنے کی متمنی ہوتی ہے۔ روبی نے جب تیزی سے خلیل کی سمت بڑھنا شروع کیا تو خلیل نے پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب خلیل کی نصیحت روبی کے دماغ میں جگہ نہ بنا پائی تو ایک روز خلیل نے اسے بری طرح جھاڑ دیا اور 2 ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا کہ اگر آئندہ اس نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو اس کے ماں باپ کو بتا دے گا۔ روبی کے خلاف اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی شکایات تھیں، لہٰذا میں نے اسے اسکول سے نکالنے ہی میں بہتری جانی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ روبی نے شکور کے سامنے ماسٹر خلیل کے خلاف جو زہر اگلا تھا، اس کی بنیادی وجہ روبی کا حاسدانہ مزاج اور انتقامی سوچ تھی، اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے اسے شکور آسان ٹارگٹ نظر آیا تھا۔ زاہدہ شکور کی منگیتر ہے اور شکور خاصا غسیلا بھی ہے۔ روبی نے یہ سوچ کر شکور کے کان بھرے تھے کہ ایسی باتیں سن کر شکور آگ بگولا ہو جائے گا۔ اس کے بعد شکور اور خلیل میں ایک خونریز لڑائی لازمی تھی۔
مگر روبی کی یہ معصوم چال کامیاب نہ ہو سکی۔ نذیر حسین نے اپنے ہونے والے داماد کو جو بات سمجھائی وہ اس کے بھیجے میں بیٹھ گئی اور وہ کوئی جذباتی قدم اٹھانے سے پاس آ گیا۔ یہ بہت اچھا ہوا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ روبی کی بنی ہوئی سازش فیل ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھ رہا ہوں ماسٹر جی، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ وہ خمتن کوش ہو گیا اور بولا، پوچھے جناب۔ میں نے اب تک آپ کے ہر سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر ہی دیا ہے۔ آپ کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ خلیل کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ اگرچہ ماسٹر دوست محمد سمیت موضع سلطان آباد کا ہر وسنیک مقتول ماسٹر خلیل کے کردار کے حوالے سے قسم کھانے کو تیار تھا، لیکن میری کھوپڑی کے اندر ایک پولیس آفیسر کا دماغ مصروف عمل تھا، لہٰذا میں نے اپنے پیشے کے تقاضے نبھاتے ہوئے گورنمنٹ پرائمری اسکول سلطان آباد کے ہیڈ ماسٹر سے سوال کیا، کیا آپ ماسٹر خلیل کے کردار کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ اس نے تذبذب بھری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، آخر اس سوال سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا مقتول خلیل اور زاہدہ کے بیچ استاد شاگرد کے رشتے کے علاوہ بھی کوئی تعلق تھا؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، ہرگز نہیں، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی، اور ایسی بات اس لیے بھی ممکن نہیں تھی کہ زاہدہ ایک منگنی شدہ لڑکی ہے، اگلے سال اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ 5 سال سے اس اسکول میں پڑھ رہی ہے، اس زاویے سے آج تک اس کی کوئی شکایت مجھ تک نہیں پہنچی۔ باقی جہاں تک ماسٹر خلیل کی بات ہے تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر بڑی سنجیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پھر ٹھوس الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر ماسٹر خلیل کے کردار میں کوئی خامی ہوتی تو چودھری صاحب اسے اپنی بیٹی کا استاد مقرر نہ کرتے۔ چودھری نظام ایک جہاں دیدہ، دانا و بینا شخصیت ہے ملک صاحب۔ آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلطان آباد کے والی چودھری نظام کی بیٹی بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے ماسٹر دوست محمد کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب کی چھوٹی بیٹی شکیلہ کی عمر اس وقت 22 سال ہے، اس نے بتایا۔ شکیلہ کا نام باقاعدہ طور پر اسکول کے رجسٹر میں درج تو نہیں، لیکن اس کی پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ کئی سال سے ماسٹر خلیل حویلی میں جا کر شکیلہ کو پڑھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماسٹر جی، میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے اجازت دیں، مجھے اور بہت سے تفتیشی امور کو نمٹانا ہے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری طرح آپ بھی ماسٹر خلیل کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے بے چین ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں کی یہ خواہش عنقریب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، اس نے تہہ دل سے کہا۔ ماسٹر دوست محمد مجھے رخصت کرنے کے لیے اسکول کے گیٹ تک آیا، پھر اسے گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا۔ میرے تھانے پہنچنے تک موسم کے تیور بدل گئے تھے۔ میں جب سلطان آباد سے ایک ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے کی جانب روانہ ہوا تھا تو اس وقت چاروں طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میرا ٹانگا جی ٹی روڈ پر چڑھا، دھوپ اچانک غائب ہو گئی اور اس کی جگہ کالی گھٹا نے لے لی تھی۔ میں موسم کے اس تغیر کی امید تو کر رہا تھا، مگر میری تمنا یہی تھی کہ کم از کم آج کا دن بارش نہ ہو تاکہ کھوجی فیض علی اپنا کام تسلی بخش انداز میں نمٹا لے، لیکن میری یہ خواہش قدرت کے نظام کے سامنے ہار گئی تھی۔ گزشتہ روز اچھی خاصی بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دھرتی مکمل طور پر نم تھی۔ میری واپسی سپہر کے وقت ہوئی تھی، جب تک کانسٹیبل خاور مقتول ماسٹر خلیل کی لاش کو ضلعی اسپتال پہنچا کر لوٹ آیا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا، خاور، اسپتال والوں نے کیا کہا ہے؟ ملک صاحب، میرے وہاں پہنچتے ہی ضروری کارروائی کے بعد متعلقہ عملے نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، کانسٹیبل نے بتایا۔ کل دوپہر کے بعد کسی وقت پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ لاش ہمیں مل جائے گی۔ اگر مقتول کے ورثاء عصر و مغرب کے درمیان تدفین کا بندوبست کر لیں
تو مناسب رہے گا۔ میں تمہارے ان خیالات کی تائید کرتا ہوں خاور۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے مقتول کے ورثاء کا ذکر کیا ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ماسٹر خلیل کے لواحقین میں صرف اس کی ایک بوڑھی ماں فردوس بی بی ہے۔ بیٹے کی موت نے اس دکھیاری کا برا حال کر رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ماسٹر خلیل کی تدفین کے لیے ہمیں ماسٹر دوست محمد سے بات کرنا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، خاوند نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میری معلومات کے مطابق ماسٹر خلیل اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر دوست محمد میں بڑے گہرے تعلقات تھے۔ وہ تدفین کے انتظامی امور کو بڑے اچھے انداز میں نپٹا دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر بارش موقع دے تو تم آج ہی کسی وقت وگرنہ کل صبح سلطان آباد جا کر ماسٹر دوست محمد کو لاش کی آمد کے اوقات سے آگاہ کر دینا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آج ادھر گاؤں میں کافی لوگوں سے پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن میرا تفتیشی کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ مجھے سلطان آباد کا چکر لگانا پڑے۔ میرے لیے اور کوئی حکم؟ کانسٹیبل نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی تمہارے ذمے جو کام لگایا ہے پہلے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دو، اس کے بعد کوئی اور کام بتاؤں گا، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ کانسٹیبل خاور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں باہر جا کر بارش کی پوزیشن دیکھتا ہوں اور اگر موقع ملتا ہے تو ابھی سلطان آباد روانہ ہو جاتا ہوں۔ شاباش، میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اپنے تھانے کے عملے سے ایسی ہی مستعدی فرض شناسی اور جرات مندی کی توقع ہے۔ کانسٹیبل خاور کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی کانسٹیبل نصیر اور کھوجی فیض علی تھانے پہنچ گئے۔ میں صبح نے ظہوری باغ میں چھوڑ کر فردوس بی بی سے ملنے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ وہ دونوں سیدھے میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے، فیض علی برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور آپ اسے مایوس کن بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بارش نے آپ لوگوں کا کام خراب کر دیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن آپ نے اپنے تجربے کی روشنی میں ماسٹر خلیل کے قاتلوں کے حوالے سے جو بھی کھوج لگائی ہے وہ مجھے بتائیں۔ ملک صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے کہ قاتل ایک سے زیادہ افراد تھے، فیض علی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کل 2 بندے تھے جنہوں نے اپنی لاٹھیوں کے پے در پہ وار کر کے ماسٹر خلیل کو موت کی نیند سلا دیا۔ خلیل پر حملہ آور ہونے سے پہلے وہ درختوں کے اوپر چڑھے بیٹھے تھے۔ وہ مقتول کے معمولات سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ ماسٹر خلیل جیسے ہی باغ کے اس حصے میں پہنچا، وہ چھلانگے لگا کر یکایک نیچے کودے اور پھر اپنی لاٹھیوں سے مقتول پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کھوجی فیض علی کے ماہرانہ بیان میں بہت سے ایسے نکات موجود تھے جو میرے اندازوں کی تصدیق کرتے تھے، لیکن ایک بات پر میرا ذہن اٹک کر رہ گیا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فیض علی، آپ نے یہ دعویٰ کس سائنس کے ذریعے کیا ہے کہ حملہ آوروں نے درختوں کے اوپر پناہ لے رکھی تھی اور وہاں چھپ کر وہ اپنے شکار کا انتظار کر رہے تھے؟ اس سائنس کا نام ہے پریشر، وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ میرا مطلب ہے کہ دباؤ۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے کھوجی کو دیکھا۔ ذرا کھل کر وضاحت کرو فیض علی۔ ملک صاحب، میں نے اس جگہ کا بڑا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ لیا ہے جہاں سے آپ نے ماسٹر خلیل کی لاش کو اٹھوایا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہاں مجھے جو نمایاں کھرا ملا ہے اس میں مقتول کے علاوہ اور 2 افراد کے قدموں کے نشانات پائے جاتے ہیں جو میرے تجربے کے مطابق انہی قاتلوں کا گھیرا ہے۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی اور کہا، قاتلوں کے قدموں کے نشانات میں مجھے 4 قدم ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہیں جو معمول سے زیادہ دباؤ کے حامل ہیں، یعنی ان 2 افراد کے 2-4 قدم
غیر معمولی دباؤ کے ساتھ باغ کی گھاسدار زمین پر پڑے تھے۔ ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب قاتلوں نے اپنے پاؤں کو بہت زور سے زمین پر دے مارا ہو، اور یا پھر وہ کسی بلند مقام سے زمین پر کودے ہوں۔ اول الذکر امکان کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ اپنے پاؤں زمین پر کیوں پٹکیں گے، لہٰذا میں نے آخر الذکر امکان کو ذہن میں رکھ لیا۔ مطلب ہے کہ وہ دونوں قاتل کسی درخت پر چڑھے بیٹھے تھے اور ماسٹر خلیل کی ظہوری باغ میں آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کا شکار وہاں پہنچا، انہوں نے درخت پر سے چھلانگیں لگا دیں، اور اس سے پہلے کہ ماسٹر اس اچانک نمودار ہونے والی افتاد کو سمجھ پاتا یا سمجھنے کی کوشش کرتا، حملہ آوروں نے اس پر تابڑتوڑ لاٹھیوں کے پار کرنا شروع کر دیے اور مقتول کو موت کی نیند سلانے کے بعد ہی دم لیا۔ بات ختم کر کے کھوجی فیض علی نے تحسین آمیز انداز میں مجھے دیکھا۔ اس کا تجزیہ واقعتاً قابل تعریف تھا۔ میں نے توصیفی لہجے میں کہا، فیض علی، آپ کی رپورٹ بڑی متاثر کن ہے۔ اب آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ وہ دونوں افراد کون تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ ملک صاحب، یہ بتانا تو ممکن نہیں کہ ماسٹر خلیل کے قاتل وہ دونوں افراد کون تھے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ البتہ میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نامراد ریلوے لائن کی طرف سے چل کر ظہوری باغ میں پہنچے تھے، اور خلیل کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد انہوں نے ریلوے لائن ہی کی جانب رخ کیا تھا۔ فیض علی، تم جس ریلوے لائن کا ذکر کر رہے ہو وہ لاہور کو پشاور سے ملانے والا ملک کا طویل ترین ریلوے ٹریک ہے، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ، وہ لوگ ماسٹر خلیل کو قتل کرنے کے بعد شمال میں پشاور کی سمت بڑھے تھے یا جنوب میں لاہور کی جانب، اور یا پھر وہ ریلوے کی پٹری کو عبور کر کے دوسری طرف اتر گئے تھے؟ ریلوے کی پٹری کے ساتھ ساتھ شمال، جنوب اور مشرق کی طرف جو علاقے پائے جاتے ہیں وہ انہی میں سے کسی جگہ گئے ہوں گے۔ مغربی سمت کا ذکر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ادھر تو ظہوری باغ واقع ہے، اور تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ ریلوے لائن کی طرف سے ظہوری باغ کی جانب آئے تھے اور ان کی واپسی بھی اسی سمت ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے آخری جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے کھوجی فیض علی کی طرف دیکھا تو اس نے گمبھیر انداز میں جواب دیا، ملک صاحب، میں ان دونوں کا کھرا پکڑ کر یہ پتہ تو چلا چکا ہوں کہ وہ ریلوے لائن کراس کر کے دوسری جانب گئے تھے، لیکن اس کے بعد اچانک شروع ہو جانے والی موسلادھار بارش نے میرے کام کا سوا ستیہ ناش مار کر رکھ دیا۔ کھوجی فیض علی سے اب مزید کوئی سوال کرنے کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ اس نے اپنی پیشہ ورانہ کارکردگی کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ اس کے آگے وہ بے بس تھا، اور اب میری باری تھی۔ نصیر احمد، میں نے فیض علی کے ساتھ کام کرنے والے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ریلوے کی پٹری کی دوسری طرف کیا ہے؟ تحت دینے کا چودھری صاحب کی زرعی اراضی پھیلی ہوئی ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس سے آگے ایمن پور اور فیروز آباد وغیرہ ہیں، لیکن ان میں سے کوئی گاؤں بھی 3 میل سے کم فاصلے پر واقع نہیں ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ ریلوے لائن کی مشرقی سمت چودھری نظام کی زمینوں کا سلسلہ 3 میل تک دراز ہے، اور ان کھیتوں کے اندر کوئی بھی قیام کرنے کی جگہ نہیں ہے سوائے چودھری صاحب کے ڈیرے کے، کانسٹیبل نے کہا۔ ریلوے لائن کی دوسری طرف کھیتوں کے درمیان چودھری نظام کا ڈیرا بنا ہوا ہے، جہاں پر چودھری کے 2 ملازم رہتے ہیں جو چودھری کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کیا تمہیں چودھری نظام کے ان ملازمین کے نام معلوم ہے؟ میں نے پوچھا، اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے اس بات میں جواب دیا۔ ان میں سے ایک کا نام فرید اور دوسرے کا یوسف ہے، اور ان دونوں کا تعلق سلطان آباد ہی سے ہے۔ وہ دونوں دن بھر اسی ڈیرے پر رہ کر کھیتی باڑی کے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں، اور رات میں وہ باری باری اپنے گھر آ جاتے ہیں، یعنی ایک رات فرید اور دوسری رات یوسف اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے نصیر احمد، کانسٹیبل کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، تم کل
ادھر ڈیرے پر جا کر ذرا فرید اور یوسف کو ٹٹولنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے ان کی زبانی کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جو ہمیں ماسٹر خلیل کے قاتلوں تک پہنچا دے۔ اوکے سر، نصیر نے فرمانبرداری سے کہا۔ میں نے فیض علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کے تعاون کے لیے میں مشکور ہوں۔ آپ نے میری تفتیش کے لیے ایک سمت کا تعین کر دیا ہے۔ اب میں ان خطوط پر چلتے ہوئے اپنی منزل تک بآسانی پہنچ جاؤں گا۔ ملک صاحب، سوکھے شکریہ سے کام نہیں چلے گا، فیض علی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں محکمہ پولیس کا باقاعدہ ملازم نہیں ہوں جو ہر ماہ مجھے آپ کی طرح تنخواہ ملتی ہو۔ جانتا ہوں، میں نے فیض علی کی بات کے پیچھے چھپے ہوئے اس کے اشارے تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، آپ کو اپنی محنت کا صلہ انعام کی صورت میں ضرور ملے گا، لیکن کام کی تکمیل پر۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سمجھ گیا، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں فیض علی کو رخصت کرنے کے بعد اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ آئندہ روز دن میں سرکاری اسپتال سے ماسٹر خلیل کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ اس رپورٹ کے مندرجات نے میری گزشتہ روز کی تفتیشی کارروائی کی تصدیق کر دی تھی، یعنی ماسٹر خلیل کو صبح 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان کسی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتول کے جسمانی معائنے سے پتہ چلا تھا کہ اس کے بدن کے مختلف حصوں پر لگ بھگ 1.5 درجن لاٹھیوں کے وار کیے گئے تھے، جن میں مقتول کے ہاتھ، بازو، کمر اور سر نمایاں اعضاء تھے۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے جو بھی کوشش کی، اس میں اس کے ہاتھ اور دونوں بازو بری طرح زخمی ہو گئے تھے، جن میں 3-4 فریکچر بھی شامل تھے۔ سب سے زیادہ ظلم و ستم مقتول کے سر پر ڈھایا گیا تھا۔ اس کی کھوپڑی کو بڑی بے دردی سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملہ آوروں کا اصل ٹارگٹ مقتول کا سر ہی تھا۔ اس کی کھوپڑی پر 4 بڑی چوٹوں کے آثار ملے تھے، جن میں سے ایک ایسی کاری ضرب تھی جس نے مقتول کی کھوپڑی کو بری طرح چٹخا کر رکھ دیا تھا، اور اسی کاری چوٹ کو اس کی موت کا سبب بھی بتایا گیا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد ماسٹر خلیل کی لاش کو سلطان آباد روانہ کر دیا، اور اسی روز مغرب سے پہلے ماسٹر خلیل کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ اس کی تدفین میں نے بھی شرکت کی تھی۔ ماسٹر خلیل کی تدفین میں سب سے اہم کردار سلطان آباد کے چودھری نظام نے ادا کیا تھا۔ تمام تر انتظامات اسی کے حکم پر کیے گئے تھے۔ اس روز چودھری نظام سے میری پہلی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ ماسٹر خلیل کی موت پر بڑا غمزدہ تھا۔ ملک صاحب، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا، میں ماسٹر خلیل کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ میری بیٹی کو پڑھانے روزانہ حویلی آیا کرتا تھا۔ میں نے اتنا شریف النفس اور حلیم الطبع انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے اس کی ناگہانی موت کا گہرا رنج ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ جلد سے جلد ماسٹر خلیل کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں۔ اس نیک کام کے لیے مجھ سے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو میرے پیشہ ورانہ فرائض کا حصہ ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ ماسٹر خلیل کی موت کا ذمہ دار، بلکہ موت کے ذمہ داران میری گرفت میں آ جائیں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں ٹھیک طرح سے نہیں بیٹھ رہی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ یہی کہ جب مقتول ماسٹر خلیل ایک عظیم انسان تھا تو پھر کس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ بھی بہیمانہ انداز میں؟ میں نے چودھری نظام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ سمیت اب تک میں نے جس شخص سے بھی بات کی ہے، اس کی زبان سے میں نے ماسٹر خلیل کی تعریف ہی سنی ہے۔ ملک صاحب، آپ سیانے بیانے اور تجربے کار پولیس آفیسر ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے کہ جہاں کسی انسان کے 100 دوست ہوتے ہیں، وہیں پر ان 10 دوستوں میں کوئی ایک آدھ دشمن بھی چھپا ہوتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں چودھری صاحب، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن باوجود کوشش کے بھی میں ابھی تک مقتول کے
کسی دوست نما دشمن کا سراغ پانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے مقتول کے آس پاس کے لوگوں کو ٹٹولیں، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ مجھے امید ہے آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو میری جس بھی مدد اور تعاون کی ضرورت پیش آئے میں ہر وقت حاضر ہوں۔ میری دلی تمنا ہے کہ آپ ماسٹر خلیل کے قاتل کو عبرتناک سزا دلوائیں۔ بات کے اختتام پر وہ مجھے الجھا ہوا نظر آنے لگا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی یہ تمنا پوری کر کے دکھا دوں گا چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اچانک کچھ بے چین سے ہو گئے ہیں، کیا میں آپ کے اضطراب کا سبب جان سکتا ہوں؟ آپ کی ایک بات نے مجھے تھوڑا سا الجھا دیا ہے ملک صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، کون سی بات چودھری صاحب؟ آپ نے ایک دو مرتبہ قاتلوں کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے خیال میں ماسٹر خلیل کی موت کے ذمہ دار ایک سے زیادہ افراد ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ میری اب تک کی تحقیق کے مطابق ماسٹر خلیل پر حملہ کرنے والے کل 2 افراد تھے اور وہ مکمل طور پر لاٹھیوں سے لیس تھے۔ انہوں نے باقاعدہ مورچہ بند ہو کر ماسٹر کی باغ میں آمد کا انتظار کیا اور پھر اسے دیکھتے ہی وہ دونوں افراد اور بدقسمت ماسٹر خلیل پر ٹوٹ پڑے تھے۔ جب تک ماسٹر خلیل موت کے منہ میں نہیں چلا گیا انہوں نے لاٹھیاں برسانا بند نہیں کی تھیں۔ میں نے دانستہ کھوجی فیض علی کا ذکر نہیں کیا تھا اور اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ماسٹر خلیل کے قاتل کہاں سے آئے تھے اور اپنا کام ختم کرنے کے بعد کس طرف چلے گئے تھے۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر تشویشناک لہجے میں بولا، یہ تو آپ نے ایک عجیب بات بتائی ہے، یہاں پر تو ماسٹر خلیل کا ایک دشمن ڈھونڈنا مشکل ثابت ہو رہا ہے، آپ اس کے 2 قاتلوں کو کیسے تلاش کریں گے ملک صاحب؟ میرے اور چودھری نظام کے درمیان یہ تمام تر گفتگو ماسٹر خلیل کی تدفین سے تھوڑی دیر پہلے قبرستان میں ہوئی تھی۔ اس کی تشویش کے جواب میں میں نے کہا، چودھری صاحب میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں، اگر خلیل کے قاتل پاتال میں بھی چھپے بیٹھے ہوں گے تو میں انہیں وہاں سے بھی کھینچ کر حوالہ عدالت کروں گا۔ پھر جب آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اس معاملے میں میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ آپ تندہی سے اپنی تفتیش جاری رکھیں، میں آپ سے ہر نوعیت کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے اس کے بے لوث تعاون کی پیشکش کے جواب میں کہا۔ میں نے آپ جیسے مہربان اور اپنے علاقے کے باسیوں کے خیر خواہ چودھری بہت کم دیکھے ہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ آمین، اس نے دل کی گہرائی سے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے ملک صاحب، ان لوگوں کی وجہ ہی سے تو میری چودراہٹ قائم ہے، اگر میں ان کا خیال نہیں رکھوں گا، ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوں گا تو در حقیقت یہ میں اپنے ساتھ اور اپنی چودراہٹ کے ساتھ زیادتی کروں گا۔ ٹھیک کہا آپ نے ملک صاحب، آپ قبرستان سے فارغ ہو کر حویلی تشریف لائے نا، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ سے بہت ساری باتیں کرنا ہے۔ میں آپ کی حویلی آنے کا وعدہ نہیں کر سکتا چودھری صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی مجھے مقتول کی والدہ فردوس بی بی سے ایک تفصیلی ملاقات کرنی ہے، ویسے میں کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ اس شام قبرستان سے فارغ ہونے کے بعد میں فردوس بی بی سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔ میں کافی دیر تک تو اسے تسلی تشفی دینے اور اس کا حوصلہ بڑھانے میں مصروف رہا۔ بیٹے کی موت نے فردوس بی بی کو اندھا و باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری باتوں سے وہ خاصی سنبھل تو گئی تو میں نے نہایتی نرمی سے پوچھا، فردوس بی بی اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، کیا ان دنوں خلیل شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں ماسٹر دوست محمد سے ہونے والی میری گفتگو کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ دوست محمد نے بڑے دعوے کے ساتھ بتایا تھا کہ مقتول خلیل اور زاہدہ کے بیچ
استاد اور شاگرد کے رشتے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ ایک اسکول ماسٹر اور ایک تھانہ انچارج کے سوچنے کے انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شک ہماری ٹریننگ کی گھٹی میں اس طرح شامل کر دیا جاتا ہے کہ پھر ساری زندگی یہ ہماری فطرت ثانیہ کا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ اسی شک کے مادے نے مجھے یہ سوال کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جب سے صفیہ کی موت واقع ہوئی تھی، خلیل نے شادی کے خیال کو اپنے ذہن سے نکال کر کہیں پھینک دیا تھا۔ فردوس بی بی نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، ان 3 سالوں میں نے کئی بار اس کا گھر بسانے کی بات کی، لیکن اس نے کبھی اس موضوع میں اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ تھک ہار کر میں نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ساری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں نے خلیل میں ایک مثبت تبدیلی دیکھی تھی۔ کیسی تبدیلی؟ فردوس بی بی وہ لمحے بھر کو رکی تو میں نے فوراً سے پیشتر سوال داغ دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کسی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے جنم دیا ہے، اس لیے میں اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ جب میں نے اسے اس بارے میں پوچھا تو پہلے تو وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گیا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور گاہے بگاہے اسے کریدنے کی کوشش جاری رکھی۔ بالآخر اس نے اپنی موت سے پہلے والی رات مجھے ایک اشارہ دے دیا۔ کیسا اشارہ فردوس بی بی؟ میں نے متجسس نظر سے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ خلیل نے مجھے بس اتنا بتایا تھا کہ اس نے آج اپنے معاملے کو ایک جگہ ڈال دیا ہے۔ اس نے بتایا، جب وہاں سے کوئی جواب آئے گا تو پھر وہ مجھ سے تفصیلی بات کرے گا۔ تم نے اس سے معاملے کے بارے میں پوچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا۔ پوچھا تھا، تھانے دار صاحب وہ دھیمے انداز میں بولی، معاملے سے اس کی مراد رشتہ ہی تھا جی۔ کیا خلیل نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ اس نے اپنے رشتے کی بات کہاں پر چلائی تھی؟ لمحہ بہ لمحہ میرے اندرونی تجسس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنا معاملہ کس گھر میں ڈالا تھا، یہ بہت ضروری ہے فردوس بی بی۔ میں نے بہت پوچھا تھا تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولی، مگر خلیل نے مجھے لڑکی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس وہ یہی کہتا رہا، لڑکی بہت اچھی اور سمجھدار ہے، اس کے گھر والوں نے چند دن سوچنے کا کہا ہے۔ جب وہاں سے مجھے جواب ملے گا تو پھر میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا اماں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی اور پھر کہا۔ اس کے انداز کو دیکھ کر میں نے زیادہ ضد نہیں کی تھی۔ میں تو اسی بات پر بہت خوش ہو گئی تھی کہ چلو خلیل نے اپنا گھر آباد کرنے کے بارے میں تو سوچا۔ چند دن کے بعد وہ مجھے اس رشتے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ… بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ وہ اپنے دوپٹے سے آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی تو میں مقتول خلیل کے اس پراسرار مشن کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس حوالے سے اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام تھا اور وہ تھی زاہدہ، لیکن زاہدہ کے بارے میں اس انداز سے سوچتے ہوئے بہت ساری رکاوٹیں بھی سامنے آن کھڑی ہوتی تھیں۔ مثلاً زاہدہ منگنی شدہ تھی، اس کے منگیتر شکور سے چند روز پہلے ماسٹر خلیل کی اچھی خاصی منہماری بھی ہوئی تھی۔ زاہدہ اور شکور کے خاندان والوں کے آپس میں بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔ آئندہ سال ان کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں ماسٹر خلیل بھلا کس طرح زاہدہ کے گھر والوں سے اپنے رشتے کی بات کر سکتا تھا؟ زمینی حقائق کی روشنی میں یہ معاملہ ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن اگر زاہدہ کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کچھ اور سوچ لیا تھا تو پھر اس بارے میں بسوک سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر زاہدہ نہیں تو پھر کون ہے؟ اس سنسنی خیز سوال نے میرے دماغ میں بڑی ہلچل مچا رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لامحالہ یہ سوچ بھی ابھر رہی تھی کہ کیا ماسٹر خلیل کا معاملہ زاہدہ کے علاوہ اپنی کسی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھا؟ ماسٹر دوست محمد کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ جماعت پنجم میں 7 طالبات تھیں، زاہدہ، فرزانہ، انیسہ، عابدہ، فریدہ، روبی اور خالدہ، جن میں سے کچھ عرصہ پہلے روبی کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔
یعنی 6 لڑکیوں کی عمریں 11 سے 16 سال کے درمیان تھیں، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ فردوس بی بی کے بیان کے مطابق ماسٹر خلیل نے اپنے رشتے کا معاملہ جس دن لڑکی کے گھر والوں کے سامنے رکھا تھا، اس کے اگلے روز الگ صبح اسے نہایتی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ میں اس تسلی آمیز جملے کے ساتھ فردوس بی بی کے گھر سے باہر نکل آیا کہ میں بڑی شدت و مت کے ساتھ تمہارے بیٹے کے قاتلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تک میں انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں پہنچا دوں گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کے پاس میری بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس شام سلطان آباد سے واپس تھانے آتے ہوئے میری سودی سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ اس وقت اپنے گنڈیریوں والے ٹھیلے کو دھکیلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوتا تھا اور وہ 2 ماہ پہلے تک مجرمانہ ذہن رکھنے والا ایک شخص ہوا کرتا تھا۔ مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ سودی کے اندر کوئی طاقتور مثبت تبدیلی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ کر محنت مزدوری سے اپنی روزی کمانے لگا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن ان تاثرات کے اندر مجھے کہیں بھی کسی بھی قسم کے ڈر یا خوف کی جھلک نظر نہیں آئی۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا، پھر پوچھا، تھانے دار جی، ماسٹر خلیل کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ بالکل، پتہ چل گیا ہے، اور بڑا ٹھیک ٹھاک پتہ چلا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں بس اسے گرفتار کرنے ہی والا ہوں۔ وہ حد درجہ حیرت سے بولا، کون ہے وہ؟ اس کا نام جاننا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی، ماسٹر خلیل کے قاتل کا نام ہے، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے بتایا، مقصود عرف سودی گنڈیری فروش۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے اس انکشاف کے جواب میں وہ کیا کہے۔ یہ انکشاف اتنا فوری اور سنسنی خیز تھا کہ بقول کسے اس کی متی ماری گئی۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے درمیان مذاق کا کوئی رشتہ ہے؟ نہیں جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں، پھر سخت لہجے میں استفسار کیا، تم نے ماسٹر خلیل کو کیوں قتل کیا ہے؟ آپ کی تھانے داری بھی بڑی عجیب ہے جناب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ جب تک میں الٹے سیدھے کاموں میں ملوث تھا، آپ نے نہ کبھی مجھے دبکا مارا اور نہ ہی گرفتار کرنے کی دھمکی دی۔ اب جب کہ میں نے سیدھا راستہ اختیار کر کے محنت مزدوری سے رزق حلال کمانا شروع کر دیا ہے، تو آپ مجھے گرفتار کرنے چلے آئے ہیں، اور وہ بھی قتل کے الزام میں؟ یہ کہاں کا قانون ہے سرکار؟ میں نے پہلے ہی روز اس سودی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ایک بوڑھی ماں ختیجہ رہتی تھی۔ شاید ختیجہ کی کوئی دعا بیٹے کے حق میں پوری ہو گئی تھی، تبھی وہ راہ راست پر آ گیا تھا۔ میں نے اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ ماسٹر خلیل کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ تو سودی مجھے سرے راہ جاتا ہوا مل گیا، اور میں نے اس سے اس نوعیت کی بات چیت شروع کر دی تھی تاکہ مجھے اپنے کام کا کوئی پوائنٹ مل جائے۔ حق اور سچ کی راہ پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے سودی، میں نے اپنے لہجے کو بدستور سخت رکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس حقیقت سے انکار کرتے ہو کہ 10 دن پہلے تمہارا مقتول ماسٹر خلیل سے بڑا خطرناک جھگڑا ہو گیا تھا؟ تم نے اسے کم گنڈیریاں تول کر دی تھیں، جس پر جب اس نے تم سے باز پوچھ کی تو تم اس پر برس پڑے تھے۔ ہمارے درمیان وہ منہ ماری گنڈیریاں کم تولنے پر نہیں ہوئی تھی تھانے دار صاحب، وہ اپنے ترازو میں رکھے ہوئے باٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے دنوں میرے تمام باٹ کسی نے ٹھیلے پر سے چوری کر لیے تھے، اور میں نے ان کی باٹوں کی جگہ پر پتھر کے خود ساختہ باٹ استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ ماسٹر خلیل کو اسی بات پر اعتراض تھا کہ میں گورنمنٹ کے منظور شدہ سیل والے لوہے کے باٹوں کی جگہ یہ پتھر کے بنے ہوئے باٹ کیوں استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے میری نیت پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ان پتھر کے باٹوں سے کم تولتا ہوں۔ بس مجھے ماسٹر خلیل کی اس بات پر شدید قسم کا غصہ آ گیا، جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی۔
وہ سانس درست کرنے کے لیے رکا اور پھر بڑے تیکھے لہجے میں بولا، اگر ماسٹر خلیل سے ہونے والے میرے جھگڑے کی وجہ سے آپ مجھے ماسٹر کا قاتل سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ پہلے جا کر شکور کو گرفتار کریں۔ اس کے ساتھ تو ماسٹر خلیل کا بڑا طوفانی پھٹا ہوا تھا۔ میں خیر اس شخص کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دوں گا جس کا ماسٹر خلیل کے ساتھ کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم کل صبح تھانے آ کر اپنا بیان تحریر کرانا اور میری اجازت کے بغیر سلطان آباد سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ بڑے برے پھنسو گے۔ اچھا جی، وہ بادل ناخواستہ بولا، آپ اس علاقے کے مائی باپ ہیں، آپ کی بات تو ماننا ہی پڑے گی، ورنہ آپ پھانسی کی سزا بھی دلوا سکتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو سودی۔ وہ خبرناک نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز صورتحال میری منتظر تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا، کانسٹیبل نصیر احمد میرے پاس آ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب، مجھ سے ایک سنگین نوعیت کی غلطی ہو گئی ہے، وہ یتیم سی صورت بنا کر بولا۔ اگر آپ ڈانٹ نہ پلائیں تو بتاؤں؟ تو کیا تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ اگر میں نے ڈانٹ پھٹکار سے کام لیا تو تم اپنی زبان پر تالا لگا لو گے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ اس طرح تم سے سرزد ہونے والی وہ سنگین غلطی تمہارے اندر ہی دم گھٹنے سے فوت ہو جائے گی۔ یہ بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ آپ مجھے برا بھلا کہیں یا معاف کر دیں، وہ معاملہ تو میں آپ کو ضروری بتاؤں گا۔ تو پھر انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ کہ تمہاری اس سنگین غلطی کا تعلق چودھری نظام کے ڈیرے سے ہے؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کر تم چودھری کے دونوں ملازمین فرید اور یوسف سے پوچھ تاچھ کرو، مگر ابھی تک تم نے مجھے اس کی رپورٹ پیش نہیں کی۔ آپ کسی حد تک ایسا کہہ سکتے ہیں نصیر، حدود کا تعین میں خود کر لوں گا، میں نے بیزاری سے کہا۔ تو مجھے اصل معاملے سے آگاہ کرو۔ مجھ سے جو سنگین غلطی ہوئی ہے اس کا تعلق چودھری نظام کے ایک ملازم یوسف سے ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن بات کو سمجھانے کے لیے مجھے پورا واقعہ بیان کرنا پڑے گا۔ شروع ہو جاؤ، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، میں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، اور بولنے سے پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر میرے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھتے ہوئے بولا، یہ غلطی مجھ سے اس دن ہوئی جب آپ نے مجھے کھوجی فیض علی کے ساتھ کام پر لگایا تھا۔ مجھے چائے بکوا سے ایک چاندی کی انگوٹھی گھاس کے اندر پڑی ہوئی ملی تھی۔ اس وقت میں نے فیض علی کو بتائے بغیر مذکورہ انگوٹھی اپنی جیب میں ڈال لی تھی کہ بعد میں آپ کو دے دوں گا، اور پھر میں بھول گیا۔ وہ دن اتنا مصروف اور تھکا دینے والا تھا کہ انگوٹھی والا معاملہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور انگوٹھی میری یونیفارم کے ساتھ ہی گھر پہنچ گئی۔ گھر والوں نے جب کل کپڑے دھونے سے پہلے میری یونیفارم کی جیبوں کی تلاشی لی تو چاندی کی وہ انگوٹھی میرے حوالے کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انگوٹھی اس وقت تمہارے پاس ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی ملک صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا اور انگوٹھی جیب سے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے گھما پھرا کر اس انگوٹھی کا معائنہ کیا۔ چاندی کی اس انگوٹھی کے اندر 10 سے 12 کیرٹ وزن کا ایک صاف ستھرا سرخ مرجان چڑھا ہوا تھا۔ وہ انگوٹھی اپنی بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے بہت جاذب نظر اور خوبصورت تھی۔ میں نے انگوٹھی کو نصیر کے آنکھوں کے سامنے حرکت دیتے ہوئے استفسار کیا، اس انگوٹھی کا چودھری نظام کے ملازم یوسف کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ ملک صاحب، چاندی کی یہ انگوٹھی یوسف کی ملکیت ہے، وہ اسے مستقل طور پر اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہنے رہتا تھا۔ نصیر نے بتایا، جب سے ماسٹر خلیل کا قتل ہوا ہے یوسف کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی غائب ہو گئی ہے۔ باقی آپ تجربے کار اور سمجھدار پولیس آفیسر ہیں، آگے کی کڑیاں آپ خود جوڑ لیں۔ نصیر، تم مجھے جو کچھ بتا رہے ہو وہ کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں، میں نے جوش بھری آواز میں کہا۔ کیا تم نے اس امر کی اچھی طرح تصدیق کر لی ہے کہ یہ انگوٹھی یوسف ہی کی ملکیت ہے؟
یہ کام میں نے رات ہی کو کر لیا تھا ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر تو یہ ایکشن کا وقت ہے، میں نے ریڈ الرٹ لہجے میں کہا۔ ڈیرے پر جانے کی تیاری کرو، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ کرسی چھوڑتے ہوئے بولا۔ میں ٹانگے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ہم چودھری نظام کے ڈیرے پر موجود تھے۔ یوسف اور فرید اس وقت وہیں پر تھے۔ کسی سوال و جواب کے بغیر میں نے پہلی فرصت میں چودھری کے دونوں ملازمین کو آہنی زیورات سے آراستہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے انہیں کانسٹیبل نصیر کی نگرانی میں دے کر پورے ڈیرے کی تلاشی لی۔ اس ڈیرے کے عقبی حصے میں پہلو بہ پہلو 3 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کو آپ بیڈ روم سمجھ لیں۔ وہاں پر فرید اور یوسف کے منجی بسترے پڑے ہوئے تھے۔ دوسرے کمرے میں کاشتکاری میں استعمال ہونے والے چند زرعی آلات رکھے ہوئے تھے، جبکہ تیسرے اور آخری کمرے میں مختلف نوعیت کا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا، اور اسی کمرے میں کاٹ کباڑ کے اندر میری مراد برائی۔ مجھے وہاں 2 لاٹھیاں پڑی ہوئی ملی، جن میں سے ایک لاٹھی کے ایک سرے پر شام ندارت تھی، جبکہ مذکورہ لاٹھی کے دوسرے سرے پر چڑھی ہوئی شام بالکل ویسی ہی تھی جیسی مجھے جائے وقوع پر پڑی ملی تھی۔ یقیناً وہ اسی لاٹھی سے گرنے والی شام تھی۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ انہی دونوں لاٹھیوں کی مدد سے ماسٹر خلیل کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ آلۂ قتل کی بازیابی 50% کیس کے حل ہو جانے کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ جائے وقوع سے ملنے والی یوسف کی مرجان جڑی چاندی کی انگوٹھی نے اس کیس کے حل ہونے کو 75% تک پہنچا دیا تھا، اور آخری 25% کامیابی حاصل کرنے کے لیے میں نے فرید اور یوسف کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا، پھر انہیں حوالدار سکندر باجوہ کی کسٹڈی میں دیتے ہوئے سنگین لہجے میں کہا۔ باجوہ صاحب، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ چودھری نظام کو اپنے بندوں کی گرفتاری کا علم ہو اور وہ یہاں پہنچ جائے۔ تمہیں ان دونوں کمینوں کی زبان سے اقبال جرم کروانا ہے۔ ان کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت میرے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ بڑی قاتل مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا۔ اس کام کے لیے 1 گھنٹہ بھی بہت کافی ہے۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ حوالدار سکندر باجوہ کا شمار انتہائی سخت گیر اور شفاق تفتیشی پولیس آفیسرز میں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایسے ظالمانہ تفتیشی ہتھ کنڈے موجود تھے کہ جن کا استعمال پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ صرف 15 منٹ ہی میں فرید اور یوسف ڈھہ گئے۔ باجوہ نے میرے پاس آ کر کہا، ملک صاحب، میں نے مال تیار کر دیا ہے، اب آپ ان کا اقراری بیان قلم بند کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں رنگے ہاتھوں، مطلب آلات قتل و غارت گری کے ساتھ میرے ہاتھ لگے تھے۔ اوپر سے سکندر باجوہ کے سلوک نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، لہٰذا انہوں نے ماسٹر خلیل کے قتل کا سنگین جرم قبول کر لیا۔ جب تک چودھری نظام تھانے پہنچتا، میں نے فرید اور یوسف کے اقبالی بیان پر ان کے انگوٹھے بھی لگوا لیے تھے اور انہیں حوالات میں بند کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری نظام میرے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ خاصا غصے میں دکھائی دیتا تھا۔ کسی دعا سلام اور علیک سلیک کے بغیر ہی اس نے برہمی سے کہا، ملک صاحب، آپ نے میرے ہی بندوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے، یا آپ کس قسم کی تھانے داری کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب، یہ تو آپ کی دلی تمنا تھی کہ ماسٹر خلیل کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تو آپ کی خواہش کی تکمیل میں مارا پھر رہا ہوں، اور آپ تو سلام دعا سے بھی گئے۔ یہ کیسی بے مروتی ہے چودھری صاحب؟ وہ فنکار سے مشابہ لہجے میں بولا، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، یہ عمل آپ کو مہنگا پڑے گا۔ میں قانون کی عمل داری میں مہنگے اور سستے کا روک نہیں پالتا چودھری صاحب، میں نے بھی تپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے پاس فرید اور یوسف کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں، اور ان دونوں نے ماسٹر خلیل کو قتل کرنے کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ آج کی رات یہ حوالات میں رہیں گے تو یہ بھی بتا دیں گے کہ انہوں نے کس کے ایما پر
ماسٹر خلیل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میرے آخری جملے پر جلتی ہوئی پر تیل کا کام کیا۔ چودھری کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ کسی درندے کے مانند غرا کر بولا، آج کی رات حوالات میں رہیں گے تب نہ؟ بات کے اختتام پر وہ میکینکی انداز میں مڑا اور پھر بڑی سرعت کے ساتھ میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے وحشیانہ تیور دیکھ کر میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور چودھری کے پیچھے لپکا، لیکن مجھے حوالات تک پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے 2 فائروں کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ چودھری نظام نے دونوں حوالاتیوں فرید اور یوسف کو شوٹ کر دیا تھا۔ میں نے موقع پر پہنچتے ہی بزور بازو چودھری کو گرفتار کر لیا اور پھر اس کی تشریف پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے اسے یکایک حوالات کے اندر پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے حوالات کے دروازے پر تالا ڈلوا دیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ ملک صفدر، تمہیں بالکل اندازہ نہیں کہ تم نے کہاں متھا لگا لیا ہے، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ تم میری پہنچ سے واقف نہیں ہو، میں صرف اپنی پہنچ سے واقف ہوں اور وہاں تک تمہاری سوچ کی رسائی نہیں ہے۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، تمہارے دونوں آدمیوں نے اس حقیقت کا اقرار کر لیا تھا کہ انہوں نے تمہارے حکم پر ماسٹر خلیل کی جان لی تھی۔ مجھے تمہارے احکاماتی جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی، لیکن تم نے دن دہاڑے تھانے کے اندر گھس کر جس انداز میں فرید اور یوسف کو شوٹ کیا ہے وہ تمہیں تختہ دار تک پہنچانے کے لیے خاصا معاون ثابت ہوگا۔ تم تو زبان کے دھنی نکلے، مجھ سے تعاون کا وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو ایفا کر کے بھی دکھا دیا۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ملک صفدر خیاط، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ میں پہلی ہی پیشی پر اپنی ضمانت کروا لوں گا اور واپس آ کر تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ میں پھانسی گھاٹ پر تمہاری ناپاک لاش کو لٹکتا ہوا دیکھنے کا بڑی شدت سے انتظار کروں گا۔ میں نے ترکی بترکی کہا، بس آخری سوال یہ بتاؤ کہ ماسٹر خلیل سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ تم نے اسے قتل کیوں کروایا؟ ماسٹر خلیل، وہ دانت پیستے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ کمینہ اپنی اوقات بھول گیا تھا اور میرا داماد بننے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ ذات دی کوڑ کر لی تے شہتیرہ نال چپے۔ چودھری کے آخری زہریلے جملے نے میرے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی۔ وہ اپنی بیٹی شکیلہ کے لیے ماسٹر خلیل کی خواہش کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے خلیل کو سوچنے کے لیے کہا اور اگلی ہی صبح اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر ماسٹر خلیل کا پتہ صاف کروا دیا تھا۔